رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس دور میں ڈاکٹر صاحب کے زیر تربیت رہا ہوں جب القابات وغیرہ سے جو ہے بچت ہوتی تھی، تو یہ استاد مکرم محترم سے مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ تو ابھی اس سے نکلنے میں مجھے نہیں پتہ کتنی دیر لگے گی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہمارے ہاں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی، نہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دیکھی نہ ان کے شاگردوں کے لیے دیکھی۔ میں آگے یہ ایک وقت میں آ کے ایک کام شروع ہوا تھا امیر محترم کہا جائے، اور پھر یہ کہ اس سے آگے یہ بھی کچھ اساتذہ خود بن گئے، تو کچھ شاگرد بھی وجود میں آ گئے، اور ان شاگردوں نے پھر ان کو استاد محترم کہنا شروع کر دیا، تو اسی کی دیکھا دیکھی ہم بھی استاد محترم ہو گئے۔ یہ خالص کوئی ہندوستانی قسم کی روایت ہے، تو اس سے ہی اجتناب ہی بہتر ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی اس مضمون کی طرف۔ یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، یا کتابچہ جو بھی کہیں آپ اسے، یہ جیسے کہ اس کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ 92-93 کے آس پاس کا یہ مضامین ہیں جو انہوں نے نوائے وقت میں لکھے تھے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ پرانے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس میں آپ کو منہج انقلاب نبوی کا خلاصہ بھی مل جائے گا، اس میں آپ کو نشأت ثانیہ جو ایک کتابچہ ہے کرنے کا اصل کام، اس کی بھی ایک جھلک اس میں نظر آ جائے گی۔ تنظیم اسلامی کی تاریخی پس منظر میں ایک مضمون ہے جو ڈاکٹر صاحب نے مطلب 2 جملوں میں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جو نشأت ثانیہ کا عمل ہوگا تو یہ کوئی سادہ عمل نہیں ہے بلکہ بڑا پیچیدہ عمل ہے، اور یہ کوئی ایک لائف سپین میں ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس میں کئی زندگیاں لگیں گی، بلکہ کئی جماعتیں لگیں گی، کئی تحریکیں کھپیں گی۔ تو وہ ایک اس تقریباً یوں سمجھے ایک پیراگراف میں بات آ گئی تھی، اس کو بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے۔ پھر ایک کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، آج کل نہیں چھپتی، جو ہے نا وہ بر عظیم پاک و ہند یعنی وہ کیا ہے اپنا رجوع الی القرآن کی تحریک کا پس منظر اور پیش منظر، کچھ اس طرح کی کتاب ہے۔ تو وہ کافی تقریباً میرا خیال ہے 300-400 صفحات کی کتاب ہوگی۔ اچھا چھاپ رہے ہیں، اسی کا مقالہ بھی پڑھا ہے قرآن و جہاد فی سبیل۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ جو آپ نے یعنی قرن اول میں اسلام کی 2 حقیقتیں والا مضمون بھی اس میں تھا۔ پھر یہ کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی آمد، یعنی وہ بھی کچھ مضامین ہیں۔ اس کے بعد یہ جو تجدیدی مسائل شروع ہوئی ہے مجدد الفسانی سے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں وہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، یہاں پہ ان کا ایک خلاصہ ہے۔ تو یہ گویا ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابوں کے خلاصوں پر مشتمل یہ مضامین کا سلسلہ تھا جو نوائے وقت میں اس وقت جو ہے وہ شروع کیا گیا اور بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ رہا تھا کہ چونکہ وہ نوائے وقت میں چھپتا تھا اور ایک قسط کے بعد دوسری قسط ہفتے کے بعد آتی تھی، تو اس دوران جن لوگوں کے ظاہر ہے جب آپ نے کوئی مضمون لکھا یا جب جیسے آپ کوئی شے کھاتے ہیں تو کچھ کو ہضم ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہضم ہوتی، تو وہ جب مضمون لکھتے ہیں تو کچھ کو ہضم ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہضم ہوتا۔ فیس بک کا دور تو تھا نہیں کہ ادھر آپ نے پوسٹ لکھی تھلے ٹھک کا ٹھک کمنٹ آ گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جواب میں بھی کوئی مضمون، جواب غزل بھی کوئی لکھ دیتے تھے، کوئی غامدی صاحب لکھ دیتے، کوئی امین صاحب لکھ دیتے، کوئی کون لکھ دیتا، ڈاکٹر محمد امین صاحب ہوتے ہیں وہ، آج کل وہ بھی پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت وہ غامدی صاحب والے کیمپ میں ہوتے تھے۔ تو یہ مختلف جو ہے نا جواب در جواب کا سلسلہ بھی اس میں چل پڑتا تھا کہ وہ جو ادھر سے جواب آیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے جواب دینا ہوتا تھا۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا جن کے مضامین کو جمع کر کے یہ کتابچہ جو ہے نا وہ ترتیب دیا گیا یا مرتب کیا گیا جس کو اب ہم پڑھنے چلیں۔ مقدمہ جو اس کا ہے صفحہ نمبر 5 پر ایک وہ عرض ناشر ہے، تو چلیں وہ نشر کرنے والے کی عرض کو ہم اس وقت نہیں پڑھتے، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے، اور صفحہ نمبر 5 پہ انہوں نے مقدمہ یا کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تقدیم، تو کہیں ہوتا ہے مقدمہ۔ یہ جو عدالت میں مقدمہ کرتے ہیں یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ہے کہ جو شے پہلے آ رہی ہے، مقدم ہوتا ہے نا مؤخر جو بعد میں آ رہی ہے، مقدم جو پہلے آپ لے کے آئے ہیں، یہ وہ والا مقدمہ ہے جسے آپ پہلو پہل پیش کرتے ہیں، پیش لفظ کہہ لیجئے، یعنی جو آگے تحریر ہے اس سے پہلے جو کچھ آپ نے تحریر کیا ہے اس کا ایک خلاصے کے طور پر یا اس پر جو کومنٹری کی ہے وہ ہے جسے مقدمہ کہیں گے۔ اچھا جی، یہ ہے جی اس کا عنوان بنایا گیا ہے اسلام کا انقلابی فکر
اور اس کا زوال. ابھی آپ نے جو پڑھا نا قرن اول میں اسلام کی حقیقت، وہ اسلام کا انقلابی فکر تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا ہوا ہے زوال. تو ہم اس کو جو ہے نا یہاں خلاصے کی صورت میں، وہاں آپ نے ذرا تفصیل سے پڑھ لیا، یہاں خلاصے کی صورت میں ہے. یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جملہ ختم کہاں پہ ہوا. میں پڑھتا جاؤں گا، جب جملہ ختم ہوگا تو آپ بتائیں گے، ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کرتا جاؤں گا. تو جہاں جملہ ختم ہو جائے گا آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، مجھے پتہ چلے گا کہ جملہ ختم ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں ختم ہو رہا ہے. اسلام کے انقلابی فکر کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے، میں اس لیے جملہ آپ سے کہا تھا کہ یہ انقلابی فکر ایک جملے میں بیان ہوا ہے. اب یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ جملہ کہاں ختم ہوا ہے. اسلام کے انقلابی فکر کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ، اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، دین و دنیا. یہ جو دنیا ہمارا تصور ہے نا، کہتے ہیں جی یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے. اور یہ دنیا کے مسئلوں میں مولوی صاحب کیوں بات کرتے ہیں؟ یار یہ مسجد میں آپ نے دنیا کی باتیں شروع کر دی ہیں. تو ذرا اس سب کو ذہن میں رکھیں، جو ہمارے تصورات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے کو پڑھیں کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دین و دنیا اور مذہب و سیاست، یہ بھی فرق کیا جاتا ہے نا، یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے. ابھی تازہ ترین واردات جو ہو رہی تھی، وہ جو ابراہم اکارڈ کر رہے تھے سعودی عرب والے اور عرب ممالک سارے اسرائیل کے ساتھ، تو کیا کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی معاہدہ ہے، یعنی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے، تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے. اور یہ میں نے اور اتنے زور سے کیوں کہا؟ ابھی جملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور علامہ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن من دھن لگا دینا، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان دے دینا، دین حق کا لازمی تقاضا ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خائی، ز خاکی بے شزاں کھائی، چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. اور ٹھیک ہے، ہاں، اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثنا کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جد و جہد نہ کی ہو، لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جد و جہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہو، جیسے مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ اقبال مرحوم. باقی جس مسلمان کی زندگی اس جد و جہد سے خالی اور سینہ اس راہ میں جان دینے کی آرزو سے محروم ہو، سورۃ الحجرات کی آیات 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی ہے. مسلم ان ابی ہریرہ. رہے وہ لوگ، اچھا کوئی پتہ لگا آپ کا جملے کا کیا ہوا؟ چلیں ختم مان لیتے ہیں، ہم پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ابھی ہم مان لیتے ہیں. تو جو کچھ پڑھ لیا ہے اس کو نکات کی صورت میں ہم بیچ سے کھود کریت کے ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی بات کی تو میں نے وضاحت کر دی تھی کہ دین و دنیا کی بات ہو گئی تھی، مذہب اور سیاست کی بات بھی ہو گئی تھی. آگے بات چلی ہے، اس کے بعد جو اگلا نقطہ اٹھایا گیا، اللہ کی حاکمیت کو ان دونوں کے مجموعے کے اوپر غیر مشروط طور پر تسلیم کروانا یا نافذ کر دینا. یہ پہلا نقطہ ہے. یہ پتہ ہے کیا؟ یہ توحید کا تقاضا ہے. آپ نے جس خدا کو مانا ہے وہ مشرکین کے بتوں کی صفات کا حامل خدا ہے یا یکتا صفات کا حامل خدا ہے؟ تو اگر یکتا ہے تو اس کی ان بتوں کے ساتھ اسے ایٹریبیوٹ نہ کریں کہ جو صرف پوجا پاٹ مانگتے ہیں. اس سے پوچھیں اس کی کیا صفات ہیں، اور وہ آپ کو کہاں بتائے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے. تو
قرآن میں بتائے گا. تو قرآن میں وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا. یہ 17 آیات ایسی ہیں جس میں اس طرح الفاظ آئے ہیں للہ ملک السماوات والارض اور لہو ملک السماوات والارض، یعنی استحقاق بھی اس کا ہے، ڈیفیکٹو بادشاہت بھی اس کی ہے. یہ لام اگر تملیک کا معنی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فی الواقع وہی بادشاہ ہے، باقی جھوٹے بادشاہ ہیں. اور لام اگر آپ یہاں استحقاق کا معنی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حق تو اس کا ہے، اور بعض جگہوں پہ کسی جگہ پہ کسی نے ظاہری طور پر حق اگر چھین کے استعمال کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، اصل تو حق کسی اور کا تھا نا، اس کا حق چھین کے وہ استعمال کر رہا ہے. تو اب جو اس کے ماننے والا ہے وہ اس کو مان سکتا ہے. یہ ہے مسئلہ. ہم پاکستانی ہیں، ہم مودی کی بات مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. تو ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ کے مقابلے میں جو دوسرا کوئی بادشاہ اللہ کا حکم توڑنے کا حکم دے رہا ہو وہ مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. یہ والی توحید جو ہے نا یہ مر کھپ گئی ہوئی ہے. اب ہمارا خدا جو ہے ہم نے مانا ہے اسے، لیکن ہم نے اسے وہ اس تصور کے تحت مانا ہے جس تصور کے تحت مشرکین اپنے آلہہ کو مانتے تھے کہ ٹھیک ہے پوجا کرو. ان کو سجدہ کرنا تھا؟ نہیں، تم ان کو سجدہ نہیں کرنا، شرک ہے، اس کو سجدہ کرو. وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے، نہ 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 ان سے التجا نہیں کرنا، التجا اس سے کرنی ہے. غوث وہی ہے. سارے جھگڑے ان باتوں کے ہیں. باقی بادشاہ کون ہے؟ اس کی خیر ہے. جو مذہب میں اور آپ آج لے کے چل رہے ہیں، اگر یہ ابراہیم علیہ السلام نے لے کے چلنا ہوتا تو نمرود کے ساتھ پھڈا پڑتا. یہ مذہب اگر لے کے چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے ساتھ پھڈا پڑتا. تو کیوں پڑا؟ سارا پھڈا کیا تھا؟ بادشاہی کا پھڈا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بادشاہ اللہ ہے، فرعون کہتا ہے نہیں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی پھڈا کیا ہے؟ تو جھگڑا تو شروع ہی اس بات پہ ہوا کہ بادشاہ کون ہے. باقی اگر پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نہیں مانتے تھے تو جھگڑا نہیں ہوا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، آپ کو بتائی گئی ہے نا یہ بات کہ حضور نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، تو جھگڑا ہوا؟ نہیں ہوا. جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب اللہ کی بادشاہی منوانے کے لیے کھڑے ہوئے. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اور تمہارے ان بتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تب جھگڑا شروع ہوا ہے. وگرنہ ذاتی طور پر وہ، یعنی جیسے آج کہتے ہیں نا سیکولرزم، آپ کے لیے اپنا طریقہ ہے، ہمارے لیے اپنا طریقہ ہے، تو اتنی گنجائش تو اس زمانے میں بھی تھی کہ ابراہیم اگر نہیں سجدہ کرتا تو نہ کرے، اور موسیٰ اگر نہیں کرتا تو نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتوں کی پوجا نہیں کرتے تو نہ کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق نہیں کرتے تو نہ کریں. کوئی جھگڑا نہیں ہے. رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق داریاں بھی ہیں، اکٹھے بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بھی ہے، صادق اور امین کے القاب بھی ہیں. لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اب جھگڑا ہو گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل جھگڑا یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اور آج ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ جو بس کی گانٹھ تھی نا، وہ کہا یار اس سے تو امن خراب ہوتا ہے، اس سے تو جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس سے تو کیریئر برباد ہو جاتا ہے، اس سے تو بندہ معاشرے میں چل ہی نہیں سکتا، پھر تو دنیا چھٹ جاتی ہے. اب آپ کو سمجھے، یہ پہلا جملہ آپ کو بتا رہا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے، دوسرے کی حاکمیت آپ نہیں مان سکتے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. یہ فریب ہے جس میں مبتلا ہے مسلمان. دوسرے یعنی دیکھیے اس معاملے میں گورنمنٹ کتنی سینسٹیو ہوتی ہے. کہتے ہیں ریٹ چیلنج ہو گئی، باقی آپ نے قانون توڑا، خیر ہے آپ کو سزا ملے گی. آپ نے کہا نہیں گورنمنٹ کا قانون نہیں چلے گا، میرا قانون چلے گا، پھر باغی کہلائیں گے، پھر آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے جی. یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں. کوئی اور کہے میرا حکم چلے گا، پھڈا ہے. اور اگر پھڈا نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ پھڈا ہے. بس ایک طرف تو پھڈا ہوگا. یہ دو بادشاہ ہیں اور بیچ میں جان آئی ہوئی ہے مندو کی. مندو اگر اس کی مانتا ہے تو وہ ناراض، اور اس کی مانتا ہے تو یہ ناراض. اب جائے تو جائے، مندو کہاں جائے؟ اب سمجھ میں آئی؟ یہ ہے پہلے. یہاں تو یہ جہاد شروع ہو گیا یا نہیں شروع ہو گیا؟ ادھر گئے تو جہاد اللہ کے خلاف، اللہ کی طرف گئے تو جہاد یہ بادشاہ جو دنیا میں بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف. یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی مر رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جس نے تم میں سے کسی برائی کو دیکھا اسے پر لازم ہے اپنے ہاتھ سے روکے. اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ اللہ کی بادشاہی کے مقابلے میں کوئی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ سے روکے.
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اتنی فوج نہیں ہے کہ اس کی فوج کا مقابلہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اس بدبخت کو منہ سے تو برا کہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہرائے اسے، جیسے فَبُہِتَ الَّذِي، کفر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مصلحت سے بات نہ کرو، اور وہ جو ہے نا چکنی چپڑی باتیں نہ کرو، گھما پھرا کے باتیں نہ کرو، ایسی بات کرو دو ٹوک کہ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے مبہوت ہو جائے، جواب نہ دے سکے۔ یہ ہے اصل میں زبان سے جہاد کرنے کا مطلب۔ زبان سے جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو تسلی دے دینا، میں نے واعظ کہہ دیا ہے، میں نے سمجھا دیا ہے نا، یہ جو ہے نا یہ سخت بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ تو اگر آپ میں ایمان کی غیرت ہے تو آپ غیرت کھاؤ اس کی، اور اس کے خلاف زبان سے بات کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کا بھی یہاں بس کا کیا مطلب ہے؟ گردن ہی اڑ جانے کا خطرہ اور بات کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو۔ جیسے خود اسلام کے بعض ادوار میں یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بات کرنے کا مطلب ہی گردن اڑ جانا ہے، وہ کسی تک پہنچے گی بھی نہیں، تو پھر اس کی کم ترین صورت یہ ہے کہ اس سے دل سے کبھی اسے قبول نہ کرو، کوڑو، اس کے خلاف تمہارے اندر جلن ہو، کم از کم اتنی تو ہو جتنی آج کل پی ٹی آئی والوں کو عاصم منیر سے ہے، اتنی بھی نہ ہو تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ یہ ذالک اضعف الایمان تھا، یہ کمزور ترین ایمان تھا، اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم وہ شام غریبہ میں گالیاں تو دو نا اس کو، اتنا تو کرو یار، یا نہیں چلیں گالیاں دینا برا بات ہے، تو دل میں تو اس طرح کا اس کے خلاف ایک نفرت کا جذبہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اب آپ کو پہلے یعنی جملے کی پہلی سطر تو یہ ہو گئی جی، ایک نقطہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئیں جی دوسرا نقطہ کیا ہے، بلکہ اس میں تشریح تو ابھی اور بھی درکار ہے۔ یہ تو اللہ کی حاکمیت تھی، تو سنت رسول بیچ میں سے کدھر سے آ گئی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا، تو کسی دوسرے علاقے میں وہ اپنا گورنر تعینات کرتا ہے، تو اگر اس علاقے میں آج کل تو ذرائع نقل و حمل بہت ہو گئے ہیں، آسان ہو گئی ہے، پہلے وقتوں میں تو نہیں تھا نا۔ جیسے ہندوستان میں ملکہ برطانیہ نے حکم نافذ کرنا ہے تو کیسے کرے گی؟ تو وہ ایک وائسرائے بھیج دے گی، اور یہاں پہ وہ وائسرائے اس نے اپوائنٹ کیا ہے، اور اس کو اس نے ایک اٹانومی دی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، اس کے بیاف پہ کرتا ہے، اس کی طرف سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کو اپنے رسولوں کے ذریعے سے نافذ کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جو اللہ نے رسول بھیجے، یہ در حقیقت اللہ کے وائسرائے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حاکمیت ماننے کا اصلی مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی ماننا۔ اللہ کے رسول کی نہ مانی تو پھر کہاں اللہ کی مانی؟ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، لہذا اس کی ماننے کا مطلب ہوگا اللہ کی ماننے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے اب وہ ساتھ سنت بھی آ جائے گی۔ غیر مشروط کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کے ساتھ آپ نے کوئی شرط نہ لگائی ہو کہ مطلب سیاست میں نہیں مانیں گے، یہ شرط ہو گئی نا، مسجد میں مانیں گے، منڈی میں نہیں مانیں گے، یہ شرط ہو گئی۔ کوئی شرط نہیں مانیں گے، یا یہ کہ آگے پیچھے تو مانیں گے، جمعرات کے دن نہیں مانیں گے، یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس دن ذرا تھوڑی چڑھائیں گے، تو نشے میں ہوں گے تو نہیں مانیں گے، ہیں؟ یہ کوئی اس طرح کا استثناء نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی جو ہے نا غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ باقی اسی میں کوئی اپنا لچ تلنے آ جاتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ رسول والے ہیں لہذا ہماری بھی غیر مشروط اطاعت ہوگی، یہ ڈنڈی مار پارٹی ہے۔ یہ پارٹی اگر بادشاہوں کی صورت میں ہو تو ڈنڈی مارے، اور جی ہم بڑے خاص نسل کے ہیں، اسپیشل بریڈ ہیں ہم، لہذا ہماری بھی مانی جائے گی، یہ جو ہے نا کام خراب ہو گیا۔ یا کوئی یہ کہے کہ جی ہمارا پروفیشن بڑا اعلیٰ ہے، ہم مجاہد ہیں، جہاد کرتے ہوتے ہیں، ہم جرنیل ہوا کرتے ہیں، لہذا ہمیں حق ہے کہ ہماری مانی جائے، نہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا حق ہے بس۔ باقی ان کے تابع رہ کر چلیں گے تو اولو الامر کی حیثیت سے ان کی مانی جائے گی، ان کی مشروط ہے۔ اسی میں جمع کر لیں، ہمارے علماء کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جو نبی کا حق ہے وہ ہمارا بھی حق ہے۔ بھائی تم بھی 10 شادیاں کر لو، پھر ادھر تو کہتے ہو وہ صرف نبی کا معاملہ تھا، تو معصوم بھی صرف نبی ہے، اور معصوم نبی ہے تو مطاع بھی صرف نبی ہے، مطاع مطلق بھی صرف نبی ہے۔ باقی اس کے بعد ساروں جو جس کسی بھی کی اطاعت ہوگی مشروط ہوگی، اور اللہ اور رسول کے دائرے کے اندر ہوگی۔ کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا فرمایا ہوا مستند ہو، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمایا ہوا مستند ہے۔
اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مطلب ایک ایک سطر کیسی اپنے اندر جو ہے نا تفصیلات رکھتی ہے. اور اب آ گیا جی تن من تو دہن. یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ شاعری ہوتی ہے. تن کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو. من کس کو کہتے ہیں؟ من کیا کیا کرتا ہے؟ میرا من کرتا ہے جلیبی کھاؤں، میرا من کرتا ہے میں سیر کو جاؤں، من کرتا ہے آج تولی پیر جاؤں. کس کس کا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، مثلا دیکھیں ایک آدمی کو تہجد پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے. اور ایک آدمی کو جو ہے نا کوئی سخت کام مشقت والا دین کے لیے، مطلب کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی کے لیے گھر بنانا ہے، کسی کے لیے تمبو گاڑنا ہے، مشقت والا کام ہے، وہ کر کے اسے مزہ آتا ہے. اب جب اس کو اپنی مرضی والے من والے کام کا حکم ملے گا نا، وہ تو دوڑ کے کرے گا. میں حکم آیا جی آج رات قیام کرنا ہے، قیام اللیل ہوگا، تو جس کا وہ من کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو لپک کے جائے گا. اور جس کو زیادہ سونے کی عادت ہے وہ اس کے پاؤں بھاری ہو جائیں گے. یہ پاؤں بھاری ہونا مطلب پاؤں من کے ہو جانا، وہ والا بھاری ہے. یہ دوسرا مادہ کے پاؤں بھاری ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے. تو یعنی پاؤں بھاری ہو جانا یہاں میں وہ مراد لے رہا ہوں، پاؤں من ہو جائیں گے، وہ دل نہیں کرے گا اس کا کرنے کا، یعنی من نہیں کرے گا. اسی طرح جو آدمی جو ہے نا وہ یہ رات کے مشاغل کا وہ شوقین ہو تو عام طور پہ دن کی مصروفیات اسے پسند نہیں ہوتی، دن کو وہ لمبی تان کے سوتا ہے. تو اگر اس کو دن میں مشقت ڈالیں تو وہ اسے گراں گزرے گی، وہ اسے اچھی نہیں لگے گی. تو من کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی مرضی، اپنا من، اپنی خواہش کو آگے نہیں رکھوں گا، بلکہ وہ اس کام کے لیے جو وقت کی ڈیمانڈ ہوگی، جو وقت کا تقاضا ہوگا، اور اس کام کے لیے جو ہم نے بنیادیں مرصوص بنائی ہوگی، اس کا جو کوئی امیر ہوگا وہ جو حکم دے گا اس کو آگے رکھوں گا. تو تن بھی ہو گیا، من بھی ہو گیا. آگے آ گیا جی دھن. دھن کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت دنیا. اور اس میں مال و دولت میں جو چیزیں مال و دولت کے سپورٹس میں آتی ہیں وہ بھی سارا شامل کر لیں. کیریئر ہے آپ کا، نوکری ہے، کاروبار ہے، تو یہ بھی سارا دھن ہی ہے. ٹائم ہے وہ بھی دھن ہی ہے ایک طرح سے. تو یا آپ کا کوئی پروفیشن ہے تو وہ بھی دھن ہے. صلاحیتیں ہیں تو وہ ہی کنورٹ ہوتی ہیں نا دھن میں. تو یہ سارا بن گیا دھن. تو یہ اب دیکھیں کیا مطلب ہوا. جب آپ اس بادشاہ کے خلاف جو دنیا میں اپنی بادشاہی کی دعوت دے رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں میں تمہاری بادشاہی کو نہیں مانتا، لا الہ یعنی لا مالک الا اللہ، اگر یہ صورت بنے گی تو فوری طور پر آپ انڈر تھریٹ آ گئے یا نہیں آ گئے. یہ ساری چیزیں آپ کی تھریٹن ہو گئی. جان کا بھی خطرہ ہو گیا، پتہ نہیں کیڑا ڈالا کیڑے ویلے کتوں چک لے. نال تن بھی گیا تو من بھی گیا. اب اپنی مرضی کی چیزیں تو نہیں ملیں گی، جو وہ دیں گے دال روٹی وہی کھانی پڑے گی. اور جس کمرے میں قید کریں گے وہیں رہنا پڑے گا. روشنی دکھانے ان کی مرضی دکھائیں، نہ مرضی نہ دکھائیں. تو من بھی سارا گیا، تن بھی جوکھوں میں پڑ گیا، اور دھن تو برباد ہوا ہی ہوا. تو پہلی لات مارتے ہی پیٹ پر ہیں، یہ والے پیٹ پر نہیں، معاشی پیٹ کے اوپر. کیریئر تباہ کرو، کاروبار تباہ کرو، ہوش اس کے ٹھکانے آئیں، اس کا دماغ خراب ہے اسے درست کرو. تو تن من دھن کی پہلے سے طے کر کے نہ آنے والا جب اس کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا تن من دھن پر تو ادھر سے مارے گا یو ٹرن. جیسے غزوہ احد سے 300 یو ٹرن لے کے واپس آ گئے تھے. میں دین قائم کرنا چاہتا تھا مگر یہ کہ نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی. میں دین قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینا چاہتا تھا مگر گھر والوں نے کہا کہ خبردار. تو میں ہو گیا خبردار. تو یہ پہلے سے سوچ لیں یہ کیا مطلب ہے. چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا. یہ لا الہ اور لا الہ ہے. تو تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے. یہ نہیں کہ وہ ہم تو خیر کوئی ڈاکٹر صاحب 5% مانگا کرتے تھے مہینے میں. جو آپ کی تنخواہ ہے نا، فرض کریں کسی کی 5,000 ہے تو 5% کتنا بنتا ہے جی؟ 5 ہے 250 روپیہ. تو بس وہ دے دیں. تو لیکن یہ کہ یہ تو سارا بھی دینا پڑے گا نا. قل العفو آتا ہے قرآن مجید میں. یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہو جو اپنی ضرورت سے زائد ہے سارا خرچ کر دو.
تو تن من دھن سے حصہ لیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک پہلو, یہ توحید کا تقاضا آ گیا. یہ پورا کر رہے ہیں تو توحید پر پورے اتر رہے ہیں, اور یہ پورا نہیں کر رہے تو توحید ہم نے مروڑ کے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کا بھی, اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اور کیا ہے جی, آزادی میں بیر بے قرار ہے زندگی, اور غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب, اور آزادی میں بیر بے قرار ہے زندگی. تو توحید کو اگر آپ سکیڑ کر ایک جوئے کا ماب بنا لیں گے تو پھر تو زندگی سوکھی گزر جائے گی. لیکن توحید کو آزاد چھوڑیں گے تو وہ بیر بے قرار ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی, یہ اس کا تقاضا بنے گا. اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے, یعنی یہ خدا سے تعلق کے اعتبار سے بات بن گئی. اب مخلوق کے تعلق کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, تو وہ کیسا بادشاہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں بات سمجھانے کے لیے کیا نقل کفر نہ باشد والے انداز میں سمجھ لیں, نعوذ باللہ من ذالک, دنیا کے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں, اگر ایسا ہی ظالم بادشاہ ہوتا ہے اللہ, تو پھر تو بات صرف یہ ہوتی نا کہ رنگ اور نسل و بو کی بات ہوتی کہ چونکہ میرا خدا ہے لہذا میں اپنے خدا کی منواؤں گا. یہاں بات اور ہے, یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ سارے ظالم ہیں. جو بظاہر عادل بھی ہے وہ بھی ظالم ہے, کیونکہ اس کی سمجھ ہی چھوٹی ہے, اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ عدل کے لیے جو تقاضا کرتا ہے وہ اتنی اس کے اندر حکمت ہو, دانائی ہو, وزڈم ہو. یہ تو صرف ایک ہی ذات ہے جو کامل ہے علم کے اعتبار سے بھی اور حکمت کے اعتبار سے بھی, کہ جب وہ عدل کرنا چاہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ نظام بنا سکتا ہے, دے سکتا ہے جس میں عدل ہوتا ہو. ہمارے کتنے جنرلوں کو خواہش ہوتی ہے عدل کرنے کی, مارشل لا لگا دیتے ہیں, 10-15 دن عدل کی تقریریں کرتے ہیں, اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کو لے آتے ہیں. سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں شجاعت صاحب کے ساتھ مٹی پاؤ پروگرام کے تحت جو ہے نا عدل ہو جایا کرے گا. تو صاحب عدل کرنے کے لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ دانائی کی ضرورت ہے, کہ آپ دو انتہاؤں کے درمیان بیلنس تلاش کر سکتے ہوں, نہیں تو آپ خود ظالم ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے بات. ایک شخص ہے, مرد ہے, مرد, وہ چاہتے ہیں یار مردوں اور عورتوں کے درمیان یہ جو پھڈے پڑے رہتے ہیں یہ ذرا ان کا کوئی حل نکالتے ہیں. ایک عورت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے, نکالتے ہیں. دونوں مل کے بیٹھیں گے, اتفاق نہیں ہو سکے گا, کیونکہ عورت کبھی مرد بن کے نہیں سوچ سکتی اور مرد کبھی عورت بن کے نہیں سوچ سکتا. لیکن دونوں کا جو خالق ہے اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ دونوں کے لیے ایک ایسا نظام, ایسا ضابطہ, ایسا قانون وضع کر دے جس میں دونوں کو پورا حق مل سکتا ہو. یہ بات ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علم والا ہے, لیکن یہ صفت کبھی اس طرح تو نہیں آئی کہ وہ العلم ہے, اللہ علم ہے. یہ ہے علیم ہے, عالم ہے, عالم الغیب والشہادہ, اس طرح تو آیا ہے. لیکن یہ تو کہیں نہیں ہے بکل شیء علیم, اس طرح آیا ہے. لیکن یہ تو کہیں نہیں آیا کہ وہ العلم ہے, آیا نہیں آیا. اور آپ سوچیں نا, ہم یہ کہیں اللہ علم ہے تو جملہ آپ کو عجیب سا نہیں لگے گا؟ کیا جملہ ہے یہ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات پر بھی آپ قیاس کر لیجئے. لیکن یہ جو عدل کی صفت ہے اس کے بارے میں یوں ہی آیا ہے, وہ العدل ہے. العدل, جیسے ہم کہیں نا یہ علم ہے, تو گویا علم وہاں محصور ہو گیا نا. جب آپ سارا علم وہاں آ گیا ہے, تو جب آپ نے کہا العدل ہے وہ دی جسٹس, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یعنی وہ گویا خود عدل کا منبع ہے. ایک طرف اس چیز کو رکھیں, اب سمجھ آئیے نا, یہ اللہ کی یہ صفت سمجھ میں آ گئی. اس طرح ادھر رکھیں, ادھر آ جائیں دنیا میں. دنیا میں یہ انسان کا جو سفر ہے, مذہبی اعتبار سے لیں جائزہ تو 8,000-10,000 سال کا جو سفر ہے, اور سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی 300 لاکھ سال ہیں, کہ کتنے 3 کروڑ سال بناتے ہیں شاید وہ, کہ کوئی اس طرح کا کوئی حساب کتاب ہے ان کا. لیکن وہ بھی کہتے مانتے تو ہے نا یہ ارتقاء کا سفر ہے. مذہب میں بھی ارتقاء ہوا ہے, ادھر بھی ارتقاء. میں وہ فزیکل ارتقاء کی بات نہیں کر رہا یار, پریشان نہ ہو. میں یہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے, جب جو سفر شروع ہوا ہے جہاں سے انسان نے سوچنا شروع کیا, اس سے آگے چلتے ہیں.
تو اس سارے سفر میں انسان نے تلاش کس چیز کی ہے؟ عدل ہی کی تلاش کی ہے. پرانے زمانوں کو تو ہمیں نہیں اتنا آپ کو اندازہ ہوگا. آپ اگر یہ پڑھیں فلسفہ یونان کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ وہ عدل ہی کی تلاش تھی. افلاطون نے جو ریپبلکن کا تصور دیا تو عدل کی تلاش میں دیا. یہ ہمارا جو فرانس میں انقلاب آیا تھا، روسو اور والٹیئر نے جو فکر دی تھی وہ بھی عدل کی تلاش میں تھے. یہ مارکس بھی جو تھا وہ بھی عدل کی تلاش میں تھا. روسی جو انقلاب مارکس کی تعلیمات کا عدل کی تلاش میں. آج بھی انسان کدھر تلاش کر رہا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ عدل ہی ڈھونڈ رہا ہے. تو انسان کی سب سے بڑی مانگ جس کے لیے انسان نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں وہ کیا ہے؟ عدل. اور سراپا عدل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس نے بھیجے اپنے رسول کس لیے؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. سمجھ آئی؟ تو اللہ کیا چاہتا ہے دنیا میں کیا ہو؟ عدل ہو. لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو؟ عدل ہو. فرق کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی بناوٹ کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تجربہ کر کے سیکھتا ہے اور اپنے سیکھے کو مانتا ہے. اگر کوئی اسے بتائے جس کا اس نے خود تجربہ نہ کیا ہو تو یہ ماننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. مان بھی لینا کسی کو بزرگ مان کر تو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. زیادہ دیر اس پر ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے. سادہ سی مثال ہے، ہمیں ماں باپ کتنی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بچو وہ کرو. کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو ٹھوکر کھاتے ہیں، اس کے بعد مان لیتے ہیں. ابا جی نے کہا آگ جلاتی ہے بیٹا فاصلے پہ بیٹھو. سردی زیادہ تھی، بیٹا گھس گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی انگارہ جو ہے نا چنگاری نکلی، آ کے کپڑے جل گئے. اب بیٹے جی کو سمجھ آئی اوہو یہ تو جلاتی ہے. یا کسی نے انگلی دے کے دیکھا تو اس کے بعد تو ساری زندگی کے لیے سمجھ آ گئی. آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گا کہ جلاتی ہے. تو جب تک اس نے خود تجربہ نہیں کیا تھا اسے حق الیقین نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو انسان کو سکھاتا ہے، رسولوں کے ذریعے سے سکھاتا ہے، لیکن انسان تجربہ کر کے سیکھنا چاہتا ہے. جو کہا جاتا ہے نا اسلام دین فطرت ہے، وہ یہ فطرت ہے. انسان اس فطرت کی تلاش میں، عدل کی تلاش میں. اور یہ عدل اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے ہمیشہ انسانوں کو دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اسے کامل کیا ہے اور آنے والے سارے ادوار کے لیے مکمل کیا ہے. ہمارے دور کے لیے بھی وہ رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے ایڈوانس. جیسے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا بندوبست کر دیتا ہے، اسی طرح اس ماڈرن ایج کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کا کافی شافی بندوبست کر دیا تھا عدل کا، جس عدل کی تلاش میں انسان ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے انسان تجربہ کر کے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ 1400 سال انسان کے تجربے کے ہیں، آخر میں جا کے سجدہ محمد رسول اللہ کے آگے ہی کرے گا. اقبال نے اس مضمون کو بیان کیا، ہر کجا بھی نہیں جہاں نے رنگ و بو وہاں کے از خاکش بے رویت. تو یہ انسان کا سفر ہے اسی طرف. ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ انسان تجربہ کرنا چاہتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد کتاب کو چھوڑ کے بزرگوں کی روایت پہ چل پڑتے ہیں. عدل کس میں تھا؟ کتاب میں تھا. اور کتاب سے انہوں نے، ظاہر ہے انسان ہر آدمی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور ہر آدمی کے ساتھ من لگا ہوا ہے. من ٹھیک ہے، تو میرا من کچھ نہ کچھ چاہتا ہے نا. اقتدار مل گیا تو میرے من چاہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے ہی پاس رہے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اچھا پھر اس کے بعد من رک نہیں جاتا، من چاہتا ہے میرے بعد میرے بچوں کے پاس رہے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اور اقتدار میں رہ کے من یہ بھی چاہتا ہے کہ اس ملک کی ساری فیکٹریاں میری ہوں، اور میری نہ بھی ہوں تو کم از کم ان میں سے کوئی حصہ تو میرے پاس آتا رہے. کس کس کا نہیں چاہتا؟ جس کا یہ نہیں چاہتا اس کو بادشاہ بننے کا بھی نہیں چاہتا. یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ من چاہتا ہے یہ ان سب کو.
لہذا انسان جب یہ مفادات بن جاتے ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور اس کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کتاب اسے کاٹتی ہے، کہتی ہے یہ تو نے کیا کیا ہے، تو پھر اسے وہ ایک اس ہر زمانے میں ابو الفضل اور فیضی چاہیے ہوتے ہیں. یہ جو میرے من اور اس کتاب کے درمیان جو فرکشن پیدا ہو رہی ہے، تو اس پر زیتون کا تیل ڈالنے کے لیے نا کوئی دانشور چاہیے ہوتا ہے. ہر دور کے علامہ ہوتے ہیں، سرکاری علامہ، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکار کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، کتاب روک رہی ہوتی ہے، بیچ میں علامہ تیل بن کے اترتے ہیں اور لوبریکیشن کا کام کرتے ہیں. اب وہ جو پسٹن کے اندر رگڑائی ہو رہی تھی نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ لوبریکینٹ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو بادشاہ کہے کہ یہ سب سے بڑا علامہ ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا چراغ جل سکتا ہے. یہ ہے فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، وہ غریب ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے، ان کی باتوں کو کوئی جانتا نہیں ہوگا. تو اب کہنے کو یہ سارے مسلمان ہیں، کتاب والے، اہل کتاب، اہل القرآن، اس سے ہٹ چکے ہوئے ہیں. وہ جو دنیا جس عدل کی تلاش میں ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے چھپا لیا ہوتا ہے. تو دنیا اس کتاب کو سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ چیز جو یہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام یہی ہے. اب آپ کو مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ آج دنیا اگر اسلام سے نفرت کر رہی ہے اور عدل کی تلاش میں ہے، تو مسئلہ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ عدل مسلمانوں کے پاس ہو سکتا ہے. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حرکتیں ایسی ہیں. تو اس کتاب کے راستے کی رکاوٹ کون بن گیا؟ وہ العدل. اس نے اپنے عدل کا جو ایک الفاظ کی صورت میں جو ورژن پیش کیا دنیا میں، وہ اس کی کتاب ہے نا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ دنیا عدل کی تلاش میں ہے، وہ اس کتاب تک کیوں نہیں آ رہی؟ بیچ میں بیریئر کون ہے؟ وہ بیچ میں وہ کون سا پردہ آ گیا ہے کہ لوگ اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتے؟ وہ حامل کتاب. اب جرم کی سمجھ آئی ہے آپ کا؟ اپنا جرم، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا پا رہے ہیں. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، نعمتیں ہیں تیری اغیار کا کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے. یہ بیچاروں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ بیچاروں نے کیا چارہ گری کی ہوئی ہے ادھر؟ ظلم. اللہ کی کتاب کے اوپر مٹی ڈالنے والے یہ بن گئے جاتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، میرا خیال 26واں رکوع ہے شاید. کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. ابتدا عدل سے ہوئی ہے، کان الناس امتا واحدہ. اب اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا، وہ چلے گئے مال دولت بنانے کے لیے، جن کے پاس اختیار تھا وہ ادھر ہو گئے، ظلم ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کا حل نکالنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ نے رسول اتارے جو خوشخبری بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وہ کتاب اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں یہ کتاب ان کی رہنمائی کر دے. مسئلہ سمجھے؟ پہلی کتاب تھی نا، اس کی لوگوں نے تعویل کر لی تھی، اس لیے اختلاف ہو گیا تھا. بیچ میں دانشور آ گئے تھے، علامے آ گئے تھے، انہوں نے اس کتاب کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. اب نئی کتاب آ کے اس ایک نیا ورژن پیش کر رہی تھی، آج کی ایڈیم میں، آج کے زمانے میں نئے مسئلوں کو سامنے کو ایڈریس کر کے. اصل مضمون وہی تھا، لیکن یہ کہ نئے تقاضوں کے مطابق ڈھال کے اللہ نے ایک نئی کتاب اتار دی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا تھا مگر انہوں نے ہی کیا جن کو دی گئی تھی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکے. بینات یعنی بالکل دماغ کو روشن کر دینے والی باتیں، کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا. لیکن کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں جو ضد ہو گئی تھی، یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو تقسیم وجود میں آ گئی تھی، یہ مفادات کا جو جھگڑا پڑ گیا تھا،
یا نسل کی وجہ سے یا رنگ کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے، اس وجہ سے بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا منہم، تو ان میں سے جو لوگ نئی کتاب پر ایمان لے آئے اللہ نے ان کو رہنمائی کر دی بے اذن ہی، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے، وہ جو کتاب اتاری تھی اس کے ذریعے سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ پورا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے آج اس کتاب کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرنے والا نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ بے دین ہے، نہ سیکولر ہے، نہ لبرل ہے، مسلمان ہے۔ یہی اگر جو دین تھا جو ہم نے بنا لیا ہے تو اتنی 30 پارے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہ 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیے تھے، ہمارے لیے تو 5 بھی بہت تھے، آمرکم بخمس، چھوڑے ہم نے 5 ہی ہیں ویسے۔ بنی الاسلام علی خمس، وہ ہمیں یاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر بنیاد 5 چیزوں پہ، کبھی تم نے بنیاد کھود کے، بنیاد کیوں کھودتے ہیں؟ عمارت بنانے کے لیے۔ وہ عمارت کیا ہے اسلام کی؟ اس کا تو پوچھتے ہی نہیں کہ بنیاد ہے بس، تو آپ بنیاد ہی رہنا ہے، اتنے چڑھنا تو کدھر بم نہ لگ جائے، تھلے ہی رہنا ہے غاروں میں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی غاروں میں۔ تو اچھا جی، اب یہ عدل کی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وہ عدل کس معاملے میں چاہیے؟ میں نے تو مثال بہت چھوٹی سی دی تھی، مطلب میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اس طرح کے مسائل ظاہر وہی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اصل جو عدل درکار ہے، انسانی حریت، اخوت اور مساوات۔ یہ دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں نا، ان نعروں پر آئے ہیں۔ حریت، آزادی، چھین کے لیں گے آزادی، ہیں؟ چھین، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو وہ کون سی آزادی لوگے بھائی؟ پیو تو ہی آزادی، ماں تو ہی آزادی، ہیں؟ اللہ تو ہی آزادی، رسول تو ہی آزادی۔ یہ بیلنس ہے، یہ ایک اور ظلم کو جنم دے گا، یہ عدل تو نہیں ہوگا۔ آزادی یقیناً ایک اچھا جذبہ ہے، غلامی بہت بری شے ہے، آزادی ہونی چاہیے، لیکن مادر پدر آزادی؟ تو دنیا میں جو آزادی کا تصور ہے وہ مادر پدر آزادی کا تصور ہے۔ اسلام آزادی کا تصور دیتا ہے اللہ اور رسول کے احکام کے تابع رہتے ہوئے آزادی، لیکن کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر حاکم نہیں ہوگا۔ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے؟ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، خدائی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور باقی کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بنو، اور آپس میں اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اخوت کی بات یہ ہوگی، اور مساوات کی بات، ایک مساوات کا تصور وہ تھا جو کمیونزم لے کے آیا تھا، عورتیں بھی برابر تقسیم۔ ہاں، وہ ہمارے ہاں ایک بندے نے تقریر کی تھی، آپ کی بہنیں ہماری بہنیں، آپ کی مائیں ہماری مائیں، کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں آپ کی بیویاں ہماری بیویاں، ردم میں چل سو چل ہو گیا۔ تو اب اس طرح کا عدل دیکھیں نا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، چلیں، احترام ہے، مائیں ہماری مائیں، بہنیں ہماری بہنیں، یہ تو سارا چلے گا، لیکن کہیں تو جا کے بابا بریک لگانی ہے نا، بیویاں بھی ہماری بیویاں ہو گئیں تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہر اچھی بات آخر تک اچھی نہیں ہوتی، وہ چلتے چلتے کہیں جا کے خراب ہو جاتی، جیسے پھل پک کے خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کہیں اسے بریک لگا۔ میں نے کہا تھا نا، دانائی چاہیے، حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، تو کہاں جا کے اچھی بات کو بریک لگانی ہے، جو حکیم ہے وہ بتائے گا نا، جو علیم ہے وہ بتائے گا۔ تو اس نے بتایا ہے کہ یہ حریت ایک اچھا جذبہ ہے، اخوت اچھا جذبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مساوات اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتہا پسندی یہاں بھی خطرناک جو ہے نا وہ نتائج دیتی ہے۔ تو اسلام کے جو انسان کے لیے جو اصل حریت و اخوت و مساوات ہے وہ ہے جو اسلام دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس نے دیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت اور ربوبیت۔ اب یہ ایک تھرڈ ڈائمنشن آ گئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ اس کا ابتدائی تعارف کیا ہے؟ رب کا تعارف ہے، پالن ہار، پرورش کرنے والا، تربیت دینے والا۔ الحمدللہ رب العالمین،
رحمت والا، الرحمن الرحیم، یہ اس کی شان ہے۔ اس نے انسان کو بنا کے ظلم کے لیے چھوڑ دیا ہے یا اس کی رحمت کا کوئی مظہر بھی ہے؟ تو جیسے بارش اس کی رحمت کا مظہر ہے، جیسے سورج کا نکلنا اس کی رحمت کا مظہر ہے، جیسے زمین سے غذاؤں کا پیدا ہونا اس کی رحمت کا مظہر ہے، ایسے ہی یہ نظام عدل اجتماعی اس کی رحمت کا کامل مظہر ہے۔ یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ تو یہ در حقیقت صرف اتنا سارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی رحمت کا بھی اظہار ہے۔ اس لیے تمام نبی رحمت ہیں اور رحمت للعالمین ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب جملہ چل رہا ہے، یہ تو اصل میں بات اتنی سی ہے جو ہم نے سمجھ لی ہے۔ اب اسی بات کو مؤکد کیا گیا ہے، کچھ اس میں سے استثناء کیے گئے ہیں، اس پر مزید دلائل لائے گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں چونکہ یہ باتیں اب عام نہیں رہی، لوگ اسے نہیں جانتے، پہچانتے نہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے، اور علامہ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار کے مطابق اس مقصد ایک عظیم کے لیے تن من رنگ یہ سارا آپ نے پڑھ لیا۔ اقبال اصل میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود پنہاں ہے، نظر نہیں آتا، پوشیدہ ہے، چنا خود را نگہداری کہ بائیں بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اسے پہچانے نہ پہچانے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اوجھل کر لیا لوگوں کی نگاہوں سے، وہ حجاب میں چلا گیا، لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب وہ ہے، اس کی شہادت کیسے معلوم، اس کی گواہی کیسے پتہ چلے گی؟ جب اس پر کوئی اپنی جان لٹائے گا، اب ظاہر ہے جان بہت قیمتی شے ہے، تو جان تو کسی محبوب ترین ہستی پہ لٹائی جاتی ہے، تو کوئی اس پہ جان نچھاور کرے گا تو لوگوں کے لیے گواہی بنے گی کہ کوئی تو ہے جس پر اس نے جان لٹائی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا نہ آئے، لیکن اس نے تو کسی کے اوپر جان دی ہے نا۔ تو یہ ایک طرف یہ کہ شہادت کا مقام و مرتبہ، یعنی اس کو ایک اور ڈائمنشن اقبال نے دے دی کہ آپ کا محبوب اللہ ہونا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس حب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ آپ جان نچھاور کرو، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کے جان نچھاور کرنا اللہ کے وجود کے اوپر لوگوں کے لیے حجت بنے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، لیکن اور یہ انسان کا مقام ہے، فرشتے یہ گواہی نہیں دے سکتے، وہ خود ہی نہیں نظر آتے، تو یہ نظر آنے والی مخلوق میں سے کوئی جان دے گا تو پتہ چلے گا کوئی ہے نا جس پر اس نے جان نچھاور کی ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جان نچھاور کرنا محض شہادتی اس سے مراد نہیں ہے، شہادت یعنی خود مرنا مطلب نہیں ہوتا، گواہی دینا یعنی اللہ کے وجود کی گواہی دینا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل قائم ہو جائے۔ اس میں انڈرسٹوڈ بات کیا ہو گئی کہ جو آپ واز کرتے ہیں اس سے تو کوئی جاگیردار بھی متاثر ہو کے نمازی پریزی بن سکتا ہے، داڑھی رکھ سکتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پڑھ سکتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیوں کے یہ والے کام شروع کر دے، لیکن جب آپ کسی کے مفادات کے خلاف بات کریں گے تو وہ بے شک پہلے ہی سے نمازی ہو وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ تو یہاں جان دینے کی باری تب آئے گی جب آپ کسی کے مفاد پر، جسے ہم کہتے ہیں نا کسی کی دم پر پاؤں رکھیں گے، تو خدا کے لیے اللہ کے لیے وہ جو ہے نا آپ کھڑے ہوں گے تو مقابلے میں ظالم آئیں گے ہی آئیں گے آپ کے مقابل، تو آپ جان قربان کریں گے، اس ایک وجہ یہ بنے گی۔ لیکن یہ کہ اس سے پتہ یہ چلے گا کہ جس نے نظام دیا ہے جو نظر نہیں آتا اس پر اس نے جان نچھاور کی ہے، تو وہ ایک یہ مفاد بھی حاصل ہوگا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی گویا بنے گی تمہاری شہادت۔ اس لیے شہادت کا جو رتبہ ہے نا وہ بلند ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے وجود کی گواہی دینے کے لیے اس نے اپنا وجود مٹا دیا۔ یہ جو فنا فی اللہ کا تصور ہے نا یہ ہے ٹھیک، اس کا اطلاق غلط ہے۔ اطلاق کیا کرتے ہیں؟ جیتے جی مر جاؤ، تو پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی، ادھر ہی مر جاتے۔ جیتے جی مرنے کا مطلب یہ تن من دھن سب مار دو، نہ میری مرضی نہ میری میں، کچھ بھی نہ رہا، تو بس وہ ایسا ہی گھاس بھی ایسے ہی ہوتی ہے پھر
اس کی بھی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی من نہیں ہوتا، کوئی اس کی میں نہیں ہوتی. اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو اللہ کے لیے، فنا کے گھاٹ اتر جاؤ اور اپنی میں سے اترو، اپنے فیصلے سے اترو. یہ ہے اصل میں جو ہے، جو اصل تصور ہے. تو اب بنا کیا؟ بنا یہ کہ میں نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو یہ اس رستے پہ قدم رکھا ہے. اب میرا جھگڑا ہے، پھڈا ہے ہر اس شخص کے ساتھ جو اپنے مفادات کے لیے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے. میں اور وہ پرامن بقائے باہمی کے تحت نہیں رہ سکتے، اور اس کے نتیجے میں یا وہ نہیں یا میں نہیں. میرے پاس طاقت آئی تو ظاہر ہے میں اس کا نظام ختم کر دوں گا. اس کے پاس تو طاقت ہے، وہ نپ دا ایول ان دا بڈ، وہ مجھے پہلے ختم کر دے گا. یہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے جہاد. ویسے ہم جہاد کا لفظ بولتے ہیں نا، عام طور پر ہمارے جو عام مقابلے میں فوجیں ہوتی ہیں وہی آتی. قرآن مجید نے جس جہاد کو زیادہ تفصیل سے اور بہت جسے کہتے ہیں نا اونچے اسلوب میں بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جی اللہ کی راہ میں دعوت دے رہے تھے، وہ ایک بندہ ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، قالا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا ما یصلکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس نے آ کے ایک تقریر کی ہے جو ان کے مفادات کے خلاف تھی. اس تقریر پر اس قوم نے اسے قتل کر دیا کہ لدخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں جاؤ. میں نے کوئی نبی کا ذکر نہیں کیا، عام آدمی کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید اتنی تفصیل، اچھا اس میں نبیوں سے ہی بات شروع ہوئی ہے، نبیوں کا تذکرہ اتنی تفصیل سے نہیں ہے جتنا تفصیل سے اس کی ذکر آ گیا ہے. شان کے ساتھ آ گیا ہے، عظمت کے ساتھ آ گیا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ سورہ مومن میں آتا ہے. وہ جو مومن آل فرعون تھا، فرعون کی قوم کا جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، کانا یکتم و ایمان ہو، اس سے پہلے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ایک موقع پہ آ کے اس نے ایک تقریر جھاڑی ہے اور بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے. قرآن مجید نے اتنی لمبی تقریر کسی نبی کی نقل نہیں کی جتنی اس کی نقل کی. اور آخر میں وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی اب مجھے تو تم نہیں زندہ چھوڑو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ بھی مظلومانہ شہادت ہے. پہلی مظلومانہ شہادت کس کی ہوئی ہے؟ حضرت حابیل کی ہوئی ہے. قرآن مجید نے جس واقعے کو بہت ہی گلوریفائی کیا ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت اسماعیل کا ہے، جنہوں نے اپنی جان جو ہے نا پیش کر دی تھی ذبح ہونے کے لیے. مکے میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پہ، تم کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھو، مرو اللہ کی راہ میں. تپتی ریت پہ لیٹو، دہکتے انگاروں پہ لیٹو، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے بدن کے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ڈٹے رہو، جمے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کو قرآن شہادت کے طور پر پیش کر رہا ہے. آگے چلیں. آخری زمانے میں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت حرج ہوگا، بہت حرج ہوگا. فرمایا حرج کیا ہے؟ کہتے ہیں قتل و غارت گری، بہت لوگ مریں گے. اور ایسا ہوگا مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ پیچ در پیچ جو ہے نا وہاں پہ کتنے ہوں گے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اس دور کو میں پاؤں تو کیا کروں؟ کہاں کنارے ہو جاؤ، درخت کی جڑ پکڑ لو، اس فتنے میں نہ پڑو، تلوار توڑ دو. کسی نے کہا فتنہ گھر آ جائے تو کیا کروں؟ میں تو کنارے ہو گیا، جا کے گھر بیٹھ گیا لا تعلق ہو کے، لیکن وہ مصیبت گھر آ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت دنیا میں فلسطینی پیش کر رہے ہیں. وہ کیوں بھوکے ہیں؟ وہ ان کی بات مان لیں، وہاں سے نکل جائیں تو آگے انتظام ہوگا. بش کیا ٹرمپ بھی کھلائے گا، عرب بھی کھلائیں گے، دنیا جہاں سے فنڈ آئیں گے، این جی اوز آئیں گی. بلکہ یہ کہ کئی آدھوں کو برطانیہ کی نیشنلٹی مل جائے گی، کچھ کو فرانس کی مل جائے گی. وہ کیوں بھوکے مر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے. یہ سرزمین مقدس، یہ بیت المقدس، یہ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہمارا حق ہے، اسی پہ مریں گے. مار تو نہیں رہے، وہ بکواس کر رہے ہیں جنگ ہے. جنگ کدھر ہے؟ یک طرفہ جنگ ہے. یہ زیادہ اثر چھوڑتی ہے.
یہ پوری دنیا میں آج اسرائیل جتنا ذلیل و خوار ہے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو قرآن مجید گلوریفائی کرتا ہے. اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے، وہ کیسے مارے گئے تھے؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یہ جرم تھا نا ان کا، اور کوئی جرم. انہوں نے تو کسی کو بٹا نہیں مارا تھا، انہوں نے تو کسی کی آنکھ نہیں پھوڑی تھی، انہوں نے تو کسی کے منہ پہ نہیں تھوکا تھا. کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں اور کیوں آگ میں جلائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اب یہ شہادت بنی ہے نا کہ یہ صرف اللہ کی خاطر مارا گیا ہے. تو شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. اچھا جی، یہاں تک تو پہلے جو جملے کا پہلا حصہ تھا اس کی ہو گئی وضاحت. آگے آ رہا ہے نتیجہ. دیکھیں اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے تن من دھن لگا دو، کھپا دو، لٹا دو. کیوں؟ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. کیوں؟ وہی عادلانہ نظام ہے. کیوں؟ اسی کی انسان تلاش میں ہے. کیوں؟ یہی تو توحید کا تقاضا ہے. یہی تو تمہارے اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا رشتہ تبھی نبھایا جائے گا تم یہ سارا کرو گے. یہ تو پہلی بات ہوئی. ادھر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ نہیں کرو گے تو ایک درجے کے نفاق پر ہو. من مات ولیس وہ کیا ہے، ولم یغزو ولم تحدث به نفسہ، جو مرا اس حال میں نہ کبھی اللہ کے لیے لڑا، نہ کبھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے لیے لڑوں اور مروں. مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کی کیفیت پہ مرا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر نتیجہ یہ ہے. نتیجہ آگے بیان ہو رہا ہے، اس میں سے استثناء پہلے کیا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو اب وہ یعنی یہ بتا رہے ہیں. اب اس جملے کے اثرات ہیں نا، یہ جو جملہ آپ نے مان لیا تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ فلانے اتنے بڑے بزرگ تھے انہوں نے تو یہ نہیں کیا، فلانے انہوں نے نہیں کیا، فلانے انہوں نے نہیں کیا. تو ویسے اصولی بات تو یہ ہے نا کہ ہم متبع کس کے؟ محمد الرسول اللہ کے. انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد کس کے ہیں؟ جو جماعت انہوں نے تیار کی تھی اس جماعت نے کیا یا نہیں کیا؟ ابھی آپ نے پڑھا نہ کرنے اول میں اسلام کی 2 حقیقتیں، اس میں یہ تھا یا نہیں تھا؟ تو میرا خیال اس کے بعد آگے نہیں چلنا چاہیے، لیکن پھر بھی چلیں. صراط مستقیم ہے، چلی آ رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم لوگوں کا رستہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس 1400 سال پہلے تو نیک لوگ تھے، منعم علیہم بیچ میں رہے ہی نہیں، سلسلہ کٹا تو نہیں ہوگا. اس لیے اگلا جملہ سمجھ لیں. اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مستثنا کر رہا ہے، اصل اصول بعد میں پیش ہو رہا ہے. تو میں بعد والا پہلے پڑھ لیتا ہوں اور جو استثناء ہے جو عام طور پہ بعد میں آتا ہے اسے بعد میں ہی رکھوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو وہ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. ایمان کا تقاضا میں نے یہیں سے شروع کیا تھا، یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے. اگر یہ کام کوئی نہیں کر رہا تو وہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کہ مصداق مسلمان ہیں. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے. تو آج دنیا میں جو لوگ آباد ہیں 1.5 ارب، یہ مسلمان ہیں. یہ لازم نہیں کہ ان کے دل میں ایمان ہو، لیکن دل کے معاملات کو جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی کو کافر قرار نہیں دینا ہے خدا واسطے. ذرا وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تمہاری مائیں ہماری مائیں، تمہاری بہنیں ہماری بہنیں، یہاں تک ٹھیک ہے. یہ آگے جا کے نا تمہاری بیویاں ہماری بیویاں غلط ہو جائے گا. اسی طرح یہاں تک بات ٹھیک ہے، وہ قانونی مسلم تو ہیں، حقیقی مومن نہیں. لیکن اس کا مطلب اگر آپ آگے جا کر یہ بھی کر دیں گے کہ وہ منافق ہیں تو یہ کام خراب ہو جائے گا. یہاں سائنسی اصول نہیں چلتے. یہ بڑا نازک چیزیں ہوتی ہیں اور یہی بعض لوگ خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج جو لوگ ریاست کے خلاف نبردآزما ہیں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے کافر، ان کے سہولت کار بھی کافر، ان کے معاون بھی کافر،
یہ وردی پہننے والا پولیس والا بھی کافر، لہذا سب کو رگڑے پہ چڑھا دو، اس کو ذبح کرنا بھی جائز، اس کو ذبح کرنا بھی جائز، اس کو پھاڑ دینا بھی جائز، ان کے بچے مار دینا بھی جائز. اب سمجھ آئی؟ تو یہ جہاں تک ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے، جہاں سے غلط ہو گیا وہاں سے رک جانا ہے. اور وہ مثال اچھی ہے کہ تمہارے باپ ہمارے باپ بھی ٹھیک ہو گیا، مائیں بھی ٹھیک ہو گیا، بہنیں بھی ٹھیک ہو گیا، یہ ساری بات صحیح ہے، بچیاں بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ذرا ایک وہ بیوی والے معاملے کو علیحدہ رکھ دیں، اس کو بیچ میں شامل کریں گے تو فساد ہو جائے گا. اسی طرح یہاں بھی فساد پیدا ہو جاتے ہیں. تو مسلم تو ہیں، حقیقی مومن ہرگز نہیں. اور ایک حدیث نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہاں سے ایک اور بات پہلے سمجھ لیں، ان مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے آخرت میں یہ بچ جائیں. کیوں؟ ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے. تو جن کو سمجھ آ گئی ہے اب ان پر فرض ہے ان کو سمجھائیں. اور سمجھائیں کیسے؟ اتمام حجت کے درجے میں سمجھائیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ تقریر کر کے آپ نے سمجھا کہ ہم نے سمجھا دیا، نہیں، پوری طرح ان پر واشگاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ مانے کہ ہاں اسے سمجھ آ گئی تھی، اس کے بعد اس نے غلط رستہ اختیار کیا، اپنے مفادات کی وجہ سے اس رستے پہ نہیں چلا، بزدلی کی وجہ سے اس رستے پہ نہیں چلا، کم ہمتی کی وجہ سے اس رستے پہ نہیں چلا، قربانی نہیں دے سکا اس لیے اس رستے پہ نہیں چلا، سمجھ آ گئی تھی. یہ فیصلہ اللہ کر سکے. تو یہ جتنا لٹریچر ہوتا ہے، یہ جو درس قرآن ہوتا ہے، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اتمام حجت کے لیے ہوتے ہیں. تو کسی پر اتمام حجت سے پہلے یہ جو واجب القتل والا فتویٰ ہے یا یہ کہ وہ کفر والا فتویٰ ہے، یہ آپ نہیں لگا سکتے، اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی دل کی دنیا بدلی ہے یا نہیں بدلی. تو یہ ایک چیز فرق کریں. ہم اس بات کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، کیا بات کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے کافر ہیں وہ قانونی کافر ہیں، حقیقی کافر نہیں ہیں. حقیقی کافر وہ تب بنیں گے جب ان کو دین سمجھا دیا جائے گا، اور جیسے ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی اور وہ نہیں مانا تھا تو وہ حقیقی کافر بنا تھا. ایسے ہی آج کے کافروں کو جب تک دین سمجھا نہیں دیا جاتا اور وہ اپنی مرضی سے اس کا انکار نہیں کرتے، وہ حقیقی کافر نہیں بنیں گے، قانونی کافر ہوں گے. اسی طرح جتنے مسلمان ہیں وہ بھی قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. حقیقی مسلمان وہ کب بنیں گے؟ جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. وہ فرائض دینی کا جامع تصور جب ان کے سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے، اب وہ حقیقی مومن مسلمان ہوئے. اور جب تک انہیں سمجھ نہیں آئی وہ قانونی مسلمان ہیں. لیکن قانونی مسلمان کی حیثیت سے انہیں اگر یہ معلوم ہے کہ سچ بولنا چاہیے، یہ تو معلوم ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ہے نا وہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، جو چیزیں عام طور پر معلوم ہیں یا تلاوت کرنی چاہیے، چلے انہیں یہ نہیں پتا کہ ترجمہ بھی کرنا چاہیے، جو معلوم ہے اس پر عمل کر لیں. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات انہیں تو سب معلوم ہوتے ہیں، عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان اعمال کو قبول کرتے ہوئے آخرت میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے حال جو ایک آدمی پر حقیقت واضح ہی نہیں ہوئی تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے. باقی یہ کہ اصولی بات یہی ہے، کون سی؟ کہ جی وہ ایک طرح کے نفاق پر مرا ہوگا جو ان مطالبوں پر عمل نہیں کر رہا. اب جو بڑے بڑے بزرگ بیچ میں آ گئے ان کا کیا کریں؟ اس کا جواب ہے جو پہلے، یعنی استثناء، ان میں سے مستثنیٰ کون ہوں گے وہ پہلے بیان کیا، اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لیے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جدوجہد نہ کی ہو. دیکھیے عملی قدم کوئی نہیں اٹھایا، لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جدوجہد کی تمہیدی اور ابتدائی مساعی میں صرف کر دی ہو، یعنی کوئی پلیٹ فارم بنے گا تو اس کام کا آغاز ہوگا تو پلیٹ فارم بنانے میں لگ گئے. مثلا دیکھیں نا، ہمارے دین میں شادی کرنا ایک ذمہ داری ہے، اور النکاح من سنتی، اور آگے آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب ایک بندہ کہتا ہے جی شادی کرنی ہے میں نے، لیکن یہ کہ شادی کے لیے کچھ ضروریات ہیں مہیا کرنی پڑتی ہیں، کوئی نان نفقہ دینا ہے تو کوئی آخر کاروبار ہوگا تو نان نفقہ دیں گے، کوئی چھت مہیا کرنی ہے تو کوئی کمرہ بنائیں گے تو ہوگا،
اب وہ یہ کوشش کر رہا ہے میں گھر بنا لوں تاکہ میں شادی کروں، شادی سے پہلے ہی مر جاتا ہے. تو یہ جو گھر بنا رہا تھا یہ کس لیے بنا رہا تھا؟ مقصد تو وہی تھا. تو وہ حضرات کہ جن کی اپنی زندگیوں میں اقامت دین کی جدوجہد ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ اس کے لیے ابتدائی درجے کی تمہید، یعنی جیسے کہتے ہیں میدان ہموار کرنا، آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے زمین ہموار کرتے ہیں، تو وہ کام کر رہے تھے، ان کو مستثنا کرتے، جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ اقبال مرحوم. اقبال نے جو ملک کا تصور دیا تھا نا پاکستان کا، کیوں دیا تھا؟ جو ان کا خطبہ ہے 1932 کا ہے نا، 30 کا الہ آباد کا خطبہ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تقدیر نظر آتی ہے کہ مسلمان، یہ جو ہندوستان کا شمال مغرب ہے، اس میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آ جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکے. وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تشریح کی تھی، دنیا تو عدل کی تلاش میں ہے، رکاوٹ کون ہے؟ ہم مسلمان، کہ ہم نے تو کوئی اور ماڈل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں. تو اگر مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ وجود میں آتا ہے تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم خلافت راشدہ والا نظام قائم کر کے، یا آج کے دور کے مطابق اسے ڈھال کر اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. گویا جس غلط فہمی میں دنیا ہے اس سے کہ اصل اسلام تو یہ ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی، پیش نظر یہی تھا، لیکن اس کے لیے تمہیدی نوعیت کے کام میں وہ ایک کوشش کرتے رہے. ایک یہ جو مولانا مودودی کی بھی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدد کی تھی، انہیں بلایا تھا جو پنجاب میں، یہ ایک جماعت بھی بنائی تھی، چلی نہیں ان سے، جس نام کو ہم نے ابھی اختیار کیا، شبان المسلمین، جمعیت شبان المسلمین کے نام سے بنائی تھی انہوں نے. باقی جس مسلمان کی زندگی اس جدوجہد سے خالی اور سینہ اسلام میں جان دینے کی آرزو سے محروم ہو، سورۃ الحجرات کی آیات 14 اور 15 کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اس میں فرائض دینی کا جامع تصور اس میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اور وہ جو ہے نا اپنا توحید عملی کے تقاضے اس میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ یہ کئی کتابوں کا مجموعہ یہ ایک جملہ ہے. رہے وہ لوگ، اب دیکھیے ایک مسئلہ تو یہ نا کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کا مسئلہ میں نے ایک استثناء اور آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں سمجھ آ گئی، زندگی میں اس جملے کو پا گئے، ہدایت کل کی کل اس جملے میں بیان کر دی گئی، ڈیفائن کر دی گئی، جنہوں نے اسے سمجھ لیا ایک دفعہ اور وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کے بارے میں سنیں. یعنی ڈاکٹر صاحب نے تو ایک استثناء دیا تھا جنہوں نے کچھ تمہیدی نوعیت کا کام کیا، میں نے اس میں ایک استثناء آپ کے سامنے اور بھی رکھا کہ جسے سمجھ ہی نہیں آئی زندگی پر، ہو سکتا ہے جتنی اس کی سمجھ تھی اس کے مطابق اس پر پورا اترے تو اللہ اسے معاف کر دے، چانس ہے. اب آگے وہ لوگ کہ جنہیں سمجھ آ گئی، اور پھر جا کے وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ ہمارے یہاں پتہ کیا کہتے ہیں، بھادوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ گدھا بھی سایہ ڈھونڈتا ہے. تو یعنی گدھے کی عادت ہے کہ وہ دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا، اسے جو ہی موقع ملے تو جا کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہیر پھیر کھوتی بوڑ ہیٹ، آپ کھوتی کو جدھر بھی لے کے جائیں، جو ہی اسے موقع ملے گا وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کے واپس کہیں درخت کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی سائے میں اندر. یہی انسان کا معاملہ ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہتا. ذرا آپ اسے تپتی راہوں پہ لے کے جائیں، جو ہی اسے موقع ملے گا ادھر ادھر سے ڈنڈی مار کے واپس بورڈ ہیٹ، وہ آرام دہ کوئی سکون کی جگہ وہ نہیں ہے. ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ. تو تپتی راہیں پکارے مجھ کو، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ کھوتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر جاندار کا مسئلہ ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا، اور یہ تو جناب زہر ہلاحل ہے جس کے ساتھ آپ نے جا کے ٹکر لینی ہے. چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارا. تو ٹینڈنسی آپ کے اندر جو ہے نا وہ کمفرٹ زون کی طرف جانے کی ہے. یہ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. تو اب جسے سمجھ میں آ گیا، یہ ضروری نہیں کہ اس کو استقامت بھی نصیب ہو جائے. ایک تو جسے سمجھ ہی نہیں آئی وہ بورڈ ہیٹ کھلوتا رہا، چلو
اس کے لیے ہم نے وہ کیا. ایک وہ جو وہاں بیٹھ کے منصوبہ بناتا رہا کہ بھائی کس رستے سے جانا ہے اور کدھر سے جانا ہے اور دھوپ بھی کم لگے اور منزل پہ بھی پہنچ جاؤں, چلیں اس کو بھی ہم نے استثناء دے دیا. ایک وہ ہے جس نے رستہ بھی مان لیا کہ یہی ہے, منزل کا بھی تعین کر لیا وہی ہے, اب وہ چلا, اور چلا تو اس کے ساتھ ہوا کیا, ان میں سے کوئی بات ہو گئی جو آگے بیان ہوئی ہے. رہے وہ لوگ جو کسی ایسی جدوجہد میں بالفعل شریک رہے ہوں, یعنی جیسے اس طرح کی جو جماعتیں گزری ہیں, جیسے جماعت اسلامی تھی, یا جیسے ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی تھی, یا ایون ایک بندہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوتا ہے, جو اسے سمجھ آئی وہ اسی رستے میں چلے گا, اس کام میں لگا کہیں بھی, پھر خواہ اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر, کمزوری وہ چھاؤں گنیری ڈھونڈنا, یا بزدلی, یا کوئی بھی خامی, کوئی اور خامی کمزوری ایک ہی بات ہو گئی, کسی نوع کے تکبر. اب یہ ایک اور پھڈا پڑتا ہے آ کے یہاں پہ, آج کل وہ ہے نا بنیان مرصوص, سیسا پلائی دیوار. انسان سیسا پلائی دیوار بنتے نظم سے, ڈسپلن سے, اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے امیر چاہیے ہوتا ہے, ایک آرڈر کے تحت موو کرنے والے ہوں. جب ایک آرڈر نہ مانے تو افتراق اور انتشار ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ابھی کوئی پچھلے ہفتے ایک کسی مجلس میں تھا, سارے ہی دیندار لوگ تھے, علماء تھے, تو ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ جب میں نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں نے پھر اس کے بعد میٹنگ میں آنا ہی چھوڑ دیا. تو جہاں پہ یہ لگے کہ میری مرضی, میرا من نہیں چلے گا, وہاں بندہ کہے جناب من دیگرم تو دیگری, تو بنیان مرصوص تو ٹوٹ پھوٹ گئی نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے جو بیعت دیتے تھے اس کے الفاظ کیا تھے؟ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. بیعت مائدہ, السمع والطاعت, سنیں گے اور اطاعت کریں گے, لسن اینڈ اوبے, فی العسر والیسر, وہ حکم ماننے میں آسانی ہو یا مشکل پیش آئے, دھوپ ہو کہ چھاؤں ہو, مرضی کا حکم ہو, آسانی والا ہو مشکل والا ہو, جو بھی ہو, فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ, طبیعت اس حکم کو ماننے پر آمادہ ہو یا طبیعت کو وہ حکم ناگوار گزرے, دونوں صورتوں میں مانیں گے. ہم طبیعت کے قیدی نہیں ہیں, من کے قیدی نہیں ہیں, ہم آئیڈیل کی تلاش میں ہیں, اور اس راہ میں اپنا من بھی قربان کریں گے. میری مرضی نہ بھی ہو تب بھی مانوں گا. میں چاہتا ہوں کل چلیں, حضور کہتے ہیں آج چلیں, یا امیر کہتے ہیں آج چلیں, آج چلیں گے. میں چاہتا ہوں آج چکن ہو, امیر کہتے ہیں نہیں آج دال ہوگی. اور وہ بھی پلیٹ بھری ہوئی نہیں ہوگی, بلکہ یہ کہ اس میں بھی پانی زیادہ ہوگا, ڈبکی مار کے دانا تلاش کر کے لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, دال ہوگی اور پانی والی ہوگی. تو ظاہر ہے اس پہ یہ حکم ماننے سے دل تو آمادہ نہیں ہوگا. یار میں مذاق کر رہا ہوں, یہی بات سمجھانے کے لیے طالوت نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ یہ پانی نہیں پینا ہے. پانی حرام تو نہیں تھا, منع کر دیا تھا. پیاس لگی ہوگی نا تبھی تو اس نے منع کیا, نہیں تو پیاس ہی نہ لگی ہو تو کوئی کہے کہ پانی نہ پیو تو کیا مطلب تو کوئی نہیں ہوا. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي, جو یہ پانی پی لے گا وہ میری جماعت میں نہیں چلے گا. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی رہے گا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, ہاں ایک چلو پانی کوئی پی لے تو خیر ہے, اتنی چھوٹ ہے. اس سے زیادہ پیے گا تو میں اپنے ساتھ, دیکھیں احرام ہوتا تو چلو بھی حرام تھا. یہ جماعتی نظم ہے, بنیان مرصوص اس طرح بنتی ہے. there is not to reason why, there is but to do and die. جو حکم ملا پورا کرنا ہے, منشط ہو مکرے ہو اور عسر ہو یا یسر ہو. تو جس کے اندر تکبر ہو, جو کہتا ہے میری مرضی, وہ چل سکتا ہے. اسی واقعے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب وہ یہی جو لوگ گئے تھے نا جب اپنے نبی کے پاس, حضرت سموئیل نبی تھے ان کے پاس, اور ان سے کہا کہ ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ, آپ ہمارا کوئی امیر بنائیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. نبی جانتے تھے, ظاہر ہے جیسے حکیم کسی کی نبض جانتا ہے تو نبی بھی تو اپنی ساتھیوں کو جانتا ہی ہوتا ہے. ہر ایک رہنما لیڈر اسے پتہ ہوتا ہے میرے پیچھے چلنے والے سکے کیسے ہیں.
اس نے کہا وَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَنْ أَلَّا تُقَاتِلُوا، کیا اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم پر جنگ مسلط ہو جائے اور تم پھر نہ لڑو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم تو لڑیں گے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو آپ کے لیے جو ہے نا وہ سپہ سالار بنا دیا۔ یہ کون لوگ گئے ہوں گے؟ محلے والے، بڑے بڑے لیڈر گئے ہوں گے نا، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا ہوگا، سارے وڈے چودھری۔ اب چودھریوں میں سے بڑا چودھری کسے بنائے؟ اصل جھگڑا یہ تھا۔ انہوں نے کہا سارے دفعہ بلا۔ ادھر سے ایک نیا آدمی اٹھایا، اس کو کہا یہ ہوگا امیر۔ انہوں نے کہا انا لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر کیسے بادشاہی مل گئی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں کہ سپہ سالاری ہمیں ملے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، وہ اس کے پاس تو کسی کو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر وہی ہوگا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اسے جنگی مہارت، وہاں علم جنگی مہارت اسے زیادہ دی ہے نا، وہ سپہ سالاری کر سکتا ہے، طاقت دی ہے۔ تم تو حلوے کھا کھا کے تو تم سے تو ہلا ہی نہیں جاتا، وہ جاندار بندہ ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ چودراہٹ کا۔ تو امیر بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ میں دوسرے کی کیوں مانوں، اپنے جیسے دوسرے آدمی کی بات کیوں مانوں؟ تو جس میں تکبر ہوگا وہ اس راستے میں نہیں چل سکتا۔ میں مارنی پڑتی ہے اس میں، میں ہوگی تو ماریں گے، پہلے ہی مار چکے ہوں تو کیا ماریں گے؟ تو بالکل مارنے کی بات نہیں ہوتی کہ اسے ذبح کر دیں۔ نفس مارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آلات نفس ہیں وہ سارے کاٹ دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے میں ہے اسے ڈسپلنڈ کریں، اسے صحیح رخ پر ڈالیں۔ تو تکبر ہوگا تب بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ انانیت تکبر کی دوسری شکل ہے، اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ایک ہو گیا ذاتی کمزوری، ایک ہو گیا یہ انانیت۔ تیسری بات، کسی دائی اور قائد کی کم ہمتی سے بددل ہو کر، ایک سچی مچی بات بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی جن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں کوئی مشکل آئی تو پتہ چلا ان میں جان ہی نہیں ہے، ذرا سا دباؤ آیا تو ہدف ہی بدل گیا، وہ حق بات کیا کہیں گے، مصلحت سے کام لینے لگ پڑے۔ آپ کے سامنے شواہد ہے، آپ کو معلوم ہے، تو وہ اس کی کم ہمتی ہے۔ اس کے ساتھ چلنا اب گناہ ہوگا، چھوڑیں اس کا ساتھ، کیونکہ یہ تو کبھی منزل پہ نہیں جائے گا۔ لیکن اس کا ساتھ چھوڑنے کا مطلب ہے کام ہی چھوڑ دیں۔ لیکن وجہ تو بن سکتی ہے نا قافلے سے ٹوٹنے کی۔ تو تین وجوہات ہو گئیں۔ پہلی کیا؟ اپنی کمزوری۔ دوسری کیا؟ اپنا تکبر۔ تیسری کیا؟ جو امیر ہے اس کی کمزوری آپ کے سامنے آ گئی۔ چوتھا، اس میں خوئے دل نوازی کی کمی کی شکایت پر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے، وہ بہت سخت ہیں، وہ جناب ہماری پرواہ نہیں کرتے، ہمیں رعایت ہی نہیں دیتے، ہم پر سختی کرتے ہیں۔ ویسے یہ کوئی عذر ہے نہیں، لیکن بہرحال دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دل کا کیا ہے، ہو سکتا ہے 10 دفعہ ایک بات سن کے نہ ٹوٹے اور کسی ایک بات سے ٹوٹ جائے۔ وہ میر تقی میر کا ہے نا ایک شعر کہ دل وہ نگر نہیں جو پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی ہو جاڑ کے۔ یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، یہ پھر جڑتا نہیں۔ کسی سے بد دل ہو گئے، آپ بد دل ہو گئے، اب یہ نہیں جڑ سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ کسی سے نالاں ہو گئے اور اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے کسی مرحلے پر غلط رخ اختیار کر لینے اور پھر اس پر ضد اور اصرار کے باعث، اب یہ ایک اور مسئلہ ہے پانچواں، کہ نہ ہی اس میں خوئے دل نوازی کی کمی ہے، نہ ہی اس میں کوئی بزدلی اور کم ہمتی ہے، نہ ہی اس نے آپ کو کوئی دل آپ کا دکھا، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جوش زیادہ اس ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی غلط رخ اختیار کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اب تباہی کے گھاٹی میں گرے گا، آپ اسے سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ جو ہے نا اس سے نقصان ہوگا، لیکن وہ آپ کی بات بہرے کانوں سنتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے اپنے موقف پر۔ اب آپ کتنی دیر سمجھائیں گے، آخر ساتھ چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی ایک چیز بن جاتی ہے۔ اب اس سے آپ اس قافلے سے جو چل رہا تھا اس سے تو علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو کر
آپ جو لوگ اس جدوجہد سے بالکل دستکش ہو کر بیٹھ رہے ہیں، بالکل علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن بیٹھ رہے ہیں، ان سے بھی اللہ کے یہاں سخت جواب طلبی ہوگی۔ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یعنی تمہیں ٹھیک ہے ایک قافلے سے اختلاف ہو گیا تھا، دوسرا قافلہ ترتیب دیتے، کام تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو پوچھ گچھ ان کی بھی ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نیا قافلہ ترتیب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب آسان کام نہیں ہے، جو چلتا قافلہ تھا اس کے ساتھ آپ چل نہیں پاتے، نیا بنا نہیں پاتے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے یہ کہ آپ کہیں گے کہ یہ جو فکر تھی نا، اس کے اندر غلطی ہے، تعبیر کی غلطی، یعنی اب یہ وہ کھوتی بورڈ ہیٹھ نہیں جائے گی، اب کھوتی ثابت کرے گی کہ دنیا میں رہنے کی جگہ بورڈ ہیٹھ ہی ہے۔ اور یہ جو لوگ باہر ہیں نا، یہ جو کام کاج کر رہے ہیں، یہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ فینیٹک ہیں۔ عقل مند کھوتا ہوتا ہے جو بورڈ کے تھلے ہوتا ہے۔ خود بھی سکون سے رہو، باقی بھی سکون سے رہیں، اس سے بڑی دانائی کی بات کیا ہوگی؟ بلکہ سکون کے آگے باعث تسکین سامان بھی، کیونکہ پھر ایسے علامہ صاحب کو تو این جی اوز بھی نوازیں گی، ریاستیں بھی نوازیں گی، بلکہ اور تو اور بی جے پی جیسی انتہا پسند اسلام دشمن جماعتیں بھی سر آنکھوں پر بٹھائیں گی۔ تو یہ تو مذہبی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دام فریب ہوتا ہے۔ ادھر سے چھوڑا آپ نے، کام شروع نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاؤں میں کوئی پھندا ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا؟ یہ پھندے ڈال دیتا ہے، مشہوری ہو گئی۔ ادھر تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، ادھر معلوم ہوا ایک دم ساری دنیا کے علامے بن گئے ہیں آپ، اور سی این این پہ آپ کے انٹرویو نشر ہونا شروع ہو گئے، دنیا جہاں کے عظیم جو ہے نا وہ صحافی آپ کے درشن کرنے کو حاضر ہو رہے ہیں، ڈھنکا آپ کا بج رہا ہے، نوبل پرائز مل رہا ہے، امن کا نہ بھی ملے تو علم کا تو مل ہی جائے گا۔ ظاہر ہے جس دنیا میں ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز مل سکتا ہے، تو اس دنیا میں کسی ماڑے موٹے کو علم کا نوبل پرائز نہیں مل سکتا، تو یہ سارا چل پڑے گا۔ ملالہ کو مل سکتا ہے تو اتنے ملال والے بندے کو بھی مل ہی جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو اب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارے پاگل تھے، انہوں نے ہمارا بھی دماغ خراب کیا ہوا تھا، ایک نسل کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ جو ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اسلام کی اصل خدمت ہے۔ سورہ دیکھیں، سورہ شورا ہے نا، اقامت دین والی سورہ ہے، اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس میں ایک مضمون آیا ہے، اس میں مضمون ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نہیں، اللہ کی یہ پہچان، اللہ کو جاننا جیسے وہ ہے، یا جیسے قرآن میں اس نے اپنا تعارف کرایا ہے، بادشاہ کی حیثیت سے ماننا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، اس کا عمل گویا اس کے اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا، اعمال اس کے کچھ اور ہو گئے، نقیض لہو شیطان، ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہدایت پر ہمیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ دانشوروں کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ تو جو ان کے چکنے چپڑے الفاظ ہوتے ہیں، موٹی موٹی اصطلاحیں ہوتی ہیں، عبارت آرائی ہوتی ہے، اور الفاظ او بلند اور معنی او پست کی جو صورت ہوتی ہے، اس کو قرآن کہتا ہے یہ زخرف القول غرورا ہوتا ہے، اور وہ شیطانوں کی وحی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ بیانیے کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے، وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، وہ پھر اس کی نثر نگاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کیا جادوئی کلام ہے۔ جادوئی کلام ہی ہوتا ہے، پیچھے شیطان ہوتا ہے۔
تو نثر نگاری کے حسن میں ڈوب کے کسی پھندے میں نہ پھنسا کریں. یہ ایک ایسی بات ہے. جو فلمی سٹار نہیں ہوتے ان کا بھی حسن ٹی وی اس پردہ سیمی پہ بہت زبردست لگتا ہے. جنہیں قربت نصیب ہوتی ہے وہ توبہ کر کے بھاگتے ہیں. اسی طرح یہ لکھاری، یہ نثر نگار، یہ شاعر جن کے الفاظ تو آپ کو کھینچتے ہیں لیکن ان کو اگر کھول کے دیکھیں، میک اپ اتارے ہیں تو اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. مانی وہ پست. تو وہ پیچھے سے وہی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ شیاطین کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اپنی کم ہمتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجروح کرنے کی کوشش شروع کر دیں کہ یہ تو فکر ہی غلط تھی. ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بوڑ کے درخت کی چھاؤں کے متلاشی نہیں ہیں، یہ تو فکر ہی اصل میں ٹھیک نہیں ہے. وہ تو حدیث نبوی کے الفاظ شر الناس تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے کی سب سے بدترین مخلوق ہیں، لوگ ہیں کہ مصداق کامل یعنی آسمان تلے کی بدترین مخلوق شمار کیے جانے کے لائق ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شر الناس کے الفاظ لکھے ہیں، آگے مخلوق ترجمہ کر دیا ہے. یہ کسی اور حدیث میں جو الفاظ ہیں یا پتہ نہیں اسی روایت کا کوئی دوسرا حصہ ہے جس میں ہے کہ شر من تحت ادیم السماء، شر الناس نہیں، شر من تحت ادیم السماء. اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے شریر وہ ہے. اور کتا بلا خنزیر سب آ جائیں گے نا پھر اس میں، اور یہ قرآن کے مضمون کے قریب چلا جائے گا. ان شر الدواب عند اللہ، وہ جانتے ہیں نا کہ تمام جانداروں میں اللہ کی نظر میں سب سے شریر مخلوق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے معاہدے کر کے توڑ دیتے ہیں. خاص طور پہ وہاں یہودیوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. تاہم اس اہم حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اجمالی تاریخی تجزیہ ضروری ہے. میرا خیال ہے جملہ آ کے اتنے پورا ہوا ہے، گھنٹے ساڑھے ڈیڑھ کھا گیا، 1 گھنٹہ 35 منٹ جملہ مکمل. اس جملے پر کوئی کیا کرنا ہے؟ آگے پڑھیں. یہ جو مقدمہ ہے نا اس کا تو میرا خیال ہے یہ جو جملہ ہے نا یہ تو ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہی ہو گیا، اور ہماری بنیاد بن گئی آگے پڑھنے کے لیے. اس کا جو باب اول ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، دوم بھی نہیں پڑھیں گے، اور ہم چلیں گے جناب باب سوم پر. صفحہ 55. ان صفحات میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید اور علامہ اقبال اور فکر اقبال کی تعمیل کا تاریخی جائزہ کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا، یعنی اصل فکر وہ تھی جو ہم نے پڑھ لی، پھر وہ 14 صدیاں غائب ہو گئی، پھر بر عظیم پاک و ہند میں اس کا احیاء شروع ہوا، اور اس میں جو نمایاں کردار ہے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں اس کے پھیلانے میں وہ علامہ اقبال کا ہے. یہ پچھلے جو چھوڑے ہم نے اس میں بات آ گئی ہے، لیکن انہوں نے صرف فکر پھیلائی ہے. اس پر عمل درآمد کی جو کوششیں ہوئی ہیں ان میں سے پہلی کوشش وہ ہے جو ابوالکلام آزاد کی ہے، دوسری وہ ہے جو مولانا مودودی نے کی ہے، اور تیسری وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب دعوے دار ہیں کہ انہوں نے کی ہے. کا تاریخی جائزہ کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، نوائے وقت میں یہ کالم آ رہے تھے، ہفتے بعد آتے تھے. شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ جمعہ 13 نومبر کو ملتان میں فاران اکیڈمی کے زیر اہتمام یوم اقبال کی جو تقریب منعقد ہوئی، اس میں نہ صرف یہ کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا گیا بلکہ میرے خطاب کا عنوان بھی عصر حاضر کے فکری تقاضے اور علامہ اقبال رکھا گیا. ظاہر ہے وہ اقبال کے حوالے سے باتیں ہوئیں
تو اقبال کی فکر کے جو ہے نا چلانے والے تھے، اہتمام کرنے والے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی، بلکہ میرے خطاب اچھا جی رکھا گیا وہاں جو مختصر خطبہ استقبالیہ پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب نے پڑھا، اس کا آغاز ایران کے ملک الشعراء بہار کے اس شعر سے ہوا کہ عصر حاضر خاصائے اقبال گشت، واحد کر صد ہزاراں برگزشت. ہاں جی، عصر حاضر اقبال، یعنی یہ آج کل بھی پچھلے 20 سال پاکستان میں اقبال کے خلاف کافی محنت ہوئی ہے اور ایک زمین بنائی گئی ہے اقبال کے مخالف. تو بہت سے لوگ وہ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں، اس وقت جو دنیا میں تصادم ہے، الفاظ اقبال کے ہی استعمال کریں تو یہ تصادم ہے، روح و بدن کا تصادم ہے. روح یعنی اصل حقیقت، اصل اسپرٹ، اور بدن باڈی دنیا کو ہے، پھر مارکائے روح و بدن پیش ہے. پھر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اصل میں حق و باطل کا مارکا ہے، اس کو اقبال یہاں پہ روح و بدن کا مارکا کرے. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ازل سے تا امروز، یہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے پیچھے جو فلاسفیز ہیں وہ دو فلاسفی ہیں. ایک وہ فلاسفی ہے جو نیٹشے کی ہے، یہ جو پوری دنیا میں یہ جتنے بھی نظام ہیں نا، یا جتنے بھی فلسفے ہیں، یہ مادہ پرستانہ فلسفے ہیں. تو اس کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، اس میں وہ نیٹشے ہے. اور اس میں جو اس نے ایک تصور پیش کیا، وہ سپر مین کا تصور پیش کیا. اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو دو چیزوں کا ملاپ ہے نا، ایک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایک ہے ڈی این اے انجینئرنگ، ان دونوں کے مجموعے سے انسان ایک ایسی مشین، ایک ایسا مشینی انسان بنانے پر ہو جائے گا قادر کہ جو تمام موجود اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اس کے کمالات ابھی سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ وہ فزیکلی بھی تمام انسانوں سے زیادہ سٹرانگ ہوگا. یعنی وہ مشین نہیں ہوگی، روبوٹ ابھی بن رہے ہیں، لیکن یہ احساس رکھنے والا انسان ہوگا، جینیٹک انجینئرنگ سے بنے گا. وہ اس کی طرف ابھی کوئی ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہو، اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے. جو کچھ سامنے آیا وہ میں آپ کو بتاؤں. کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، کوئی 3 لاکھ روپے کی وہ ملتی ہے جناب، ملتی ہے یا ملتا ہے، آپ کیا کہیں گے اسے، مشین ہی ملتی ہے نا. ویسے اس مشین کی شکل و صورت نسوانی ہے، اس لیے میری زبان سے ملتی ہے نکل گیا. تو وہ نرسنگ بھی پوری کی پوری، مطلب آپ کے جو بیمار شمار ہوں، جہاں کوئی دبانا شبانا ہو، جو بھی ہے وہ سارا کام بھی کرے گی. پورے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ آپ کا چیک اپ کر کے دوائی بھی تجویز کر سکتی ہے، جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے بھی آ سکتی ہے. وہ آپ کے لیے ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے، گھر کے سارے کام کر سکتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں حسرتیں پالنے کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا، وہ وہی مشینی سوچ ہے. وہ جو ہے نا، اقبال نے کہا کہ ہے موت انسان کے لیے کیا ہے، مشینوں کی حکم ہے. ہاں، آلات کیا کرتے ہیں، احساس کو کچل دیتے ہیں آلات. ہاں، اس طرح کا کچھ ہے. اور دل کے لیے ہے موت مشینوں کی حکومت. یہ مشینوں کی حکومت ہے جی، یہاں پہنچ گیا انسان. یہ اب سپر مین کا جو تصور ہے وہ یہ ہوگا. اس کے مقابلے میں اقبال نے جو تصور پیش کیا ہے، لوگ جسے کہتے ہیں مرد مومن کا تصور، وہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں نیٹشے سے لیا ہے. پاگل ہیں، کچھ نہیں، نہ نیٹشے کو جانتے ہیں نہ اقبال کو جانتے ہیں، تب یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے. اقبال نے جو مرد کامل یا مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے، وہ روحانیت پر مبنی ہے، اسپرچولیٹی پہ مبنی ہے. وہ مشینی انسان نہیں ہے، اس کا خدا سے تعلق ہے. وہ مادہ پرست نہیں ہے. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. اور اس کے شاہین ہونے کا مطلب چیر پھاڑ کرنا نہیں ہے. شاہین ہونے کا مطلب یہ بے غرض ہونا. نہ اسے گھر بنانے کی ضرورت ہے، نہ اسے کل کی فکر ہے کھاؤں گا کہاں سے. یہ اس معنی میں اس نے شاہین کا لفظ استعمال کیا ہے. پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہو اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. یہ قیدی نہ بنو، دنیا کے مادے سے اوپر اٹھو.
یہ سکھا رہا ہے اقبال. تو آنے والا دور اصل میں ایک طرف نیٹشے کا انسان ہوگا اور دوسری مقابل میں یہ جو حضرت مسیح یعنی نیٹشے کا انسان کامل صورت میں دجال ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو شخصیت آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، روح اللہ، اسپرچول باڈی. تو یہ ہے در حقیقت آنے والا خاصہ اقبال جو ہے نا اس کو سمجھیں. آنے والا دور حقیقت میں اقبال کا دور ہوگا. اس سے جہاں اس خیال کی مزید توسیع، ڈاکٹر صاحب وہاں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی، وہ شعر پڑھا. اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس سے جہاں اس خیال کی مزید توسیع ہوئی کہ ایران کے حالیہ انقلاب کی بنیاد میں اقبال کا فکر کار فرما ہے. ابھی تازہ ترین ایران کا صدر آیا ہے، اسلام آباد نہیں آیا، پہلے کہاں اترا؟ لاہور، اور داتا دربار گئے. یہ ہمارے والے جیت کے داتا دربار کے جاتے ہیں. وہ علامہ اقبال کے مزار پہ گئے. کچھ تو ہے. ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، اور یہ جو 9 آزاد ریاستیں نا جو روس سے آزاد ہوئی ان سارے علاقوں میں بھی فارسی بولی جاتی ہے. افغانستان کے بھی کابل اور اس سے آنورڈ جو ہے نا وہ فارسی بولی جاتی ہے. اور اقبال کا اصل انقلابی جو کلام ہے یا پیغام ہے وہ ہے ہی فارسی زبان میں. اور ایرانی مانتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب جو ہے یہ اقبال کی اس جو ہے نا اسپرٹ اس کے نتیجے میں آیا ہے. لیکن اب یہ میں بات آپ کو بتا دوں، اقبال نے ایک اسپرٹ، ایک وہ بھرا ہے، جذبہ بھرا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اقبال نے ایک فکر دی ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک موٹیویشن دی ہے، جذبہ دیا ہے، امنگ پیدا کی ہے، آرزو پیدا کی ہے، یہ ایک علیحدہ شے ہے. ایک فکر دی ہے، تھاٹس، سوچ، ایک نظام کی حیت، وہ علیحدہ چیز ہے. ایران میں علامہ اقبال کی سوچ کا اگر کوئی نمائندہ تھا تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھے، جیسے پاکستان میں ڈاکٹر رفیع الدین. باقی یہ جو ہے نا وہ اٹھو بھاگو دوڑو مارو دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہ کرو وہ کرو، یہ جو جوش اور جذبہ دیا ہے یہ وہاں پہ ان کے عوام میں آئی ہے بات، علماء کے تابع. افغانستان میں بھی آئی ہے، علماء کے تابع. فکر اقبال کا نہیں ہے، جذبہ اقبال کا ہے. جذبہ ہوتا ہے اندھا اور بہرا، آنکھیں ہوتی ہیں فکر. تو یہ ہے جس وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا. اقبال کا فکر نہیں لیا گیا، ان کو دور پھینک دیا گیا، افغانستان میں بھی ایران میں بھی. اب اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے اور اقبال کی فکر کے مطابق آئے، یہ جو ایران ہے افغانستان ہے یہ ویسے ہی، یہ کنفیڈریشن کی بات نہیں ہے، یہ سب متحدہ ملک بن جائے گا. ایک باؤنڈریز کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب سوچے کو. تو یہ گویا امت مسلمہ کی طرف پہلا قدم یہاں سے، یہ جو جنیوا ہو کیا تہران ہو کیا کون سا جنیوا پتہ نہیں، یہ بھی اقبال نے تصور پیش کیا نا، مسلم کا جنیوا یا کیا کچھ امت کا جنیوا کچھ اس طرح کا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرف پیش قدمی اگر ہو سکتی ہے تو اقبال کی فکر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جو فارسی کلام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی خیال آیا کہ ایران کے انقلاب کی بنیاد میں اقبال کا فکر کار فرما ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اقبال نے جو جذبہ دیا وہ کار فرما ہے، فکر نہیں کار فرما. وہاں اقبال تو کہتے تھے کہ جی اجتہاد ہوگا پارلیمنٹ کے تھرو، وہاں پہ تو مجتہد ہوتا ہے ان کا، وہ کیا ہوتا ہے جی کوئی آیت اللہ. ہاں وہاں حضرت بہزاد لکھنوی کے اس مصرے کے مطابق کہ حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، یعنی انہوں نے تو انقلاب برپا کیا، ہم پاکستان میں جو ہے نا وہ سن بیٹھے ہوئے ہیں. اس حسرت میں بھی اضافہ ہوا کہ گرفتہ چینیاں ایران اور مکی خفتہ در بدخا، کہ چینیوں نے تو ایران باندھ لیے ہیں، اور جو بدخا میں بیٹھے ہوئے مکی ہیں، جو مکے میں رہنے والے وادی بدخا والے، وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، وہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی ایران باندھنے کی. کہ مصداق ہم اقبال کے خوابوں کی سرزمین میں بسنے والے مسلمان تاحال کبھی خالص سیکولر اور کبھی نیم مذہبی مارشل لا یا مغرب کے سیکولر جمہوری نظام کی بھونڈی نکالی کے چکر ہی سے نہیں نکل پائے. تاہم غنیمت ہے کہ وہ مرد تن آساں ہم ایسے تن آسانوں کو یہ دلاسا بھی دے گیا کہ اقبال خود بھی عمل شمل نہیں کرتا تھا،
تو اب ظاہر ہے بھائی بورڈ کے نیچے کھڑے رہنے کا کوئی دلیل تو دینی پڑے گی. تو انہوں نے بھی ہماری تن آسانی کے لیے بھی ایک بات کہی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ویسے ایک اور بھی ہے نا، ہاں یہ آ گیا. نو امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. شکر ہے ڈرامہ نہیں دیکھ رہے، ہمارا درس سننے آ جاتے ہیں. یہ بھی تو غنیمت ہے. نہیں تو ادھر آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی جو ہے نا پھندے ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. وہ بندہ جو ہے نا گیا تو سو گیا، تو وہ سب کچھ چھوڑ کے تو آگے. تو ذوق تو اچھا ہے نا، ذوق تو غلط نہیں ہے. اور باقی کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی اور نفسیاتی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو آپ پر حیات دنیاوی کے ابتدائی دور میں ہوئے تھے. یعنی علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا ووجد کا عائلن فاغنا. کیا نہیں پایا آپ کو یتیمی کی حالت میں تو پناہ دی، اور پایا آپ کو تلاشی حق میں سرگرداں تو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما دیا، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. یہ احسانات جو گنوائے ہیں اس کی کوئی ایک وجہ بتائی گئی ہے کہ خاص روحانی اور نفسیاتی پس منظر میں. یہ ایک اور کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا پورا ذکر کیا ہوا ہے. مختصراً عرض کر دیتا ہوں، کل اگر اس کا مخدوش ہو جائے تو اسے اندیشے لائق ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا معاملہ تھا وحی کے ساتھ. قرآن مجید نیا سے نیا آئے، جبریل علیہ السلام آئے، وحی اترے. بیچ میں کچھ ایسا وقت گزرا کہ جس میں وحی آنا موقوف ہو گیا، کافی دن جبریل نہیں آئے. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت بہت شاک گزرا، بہت ہی گراں گزرا. کافی اس کی تفصیلات ہیں، میں ان سب میں نہیں جا رہا. میں ایک اور چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو خیالات ہیں ان میں سے ایک یہ تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گیا. اور یہ بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اسے جو دنیا کی نعمتیں بھی میسر ہوں وہ اللہ ہی کی طرف ان کو موڑتا ہے. اب جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت چھینی. اللہ ظلم تو نہیں کرتا، نعمتیں دی کس نے تھیں؟ اللہ نے دی تھیں. اب یہ نعمت مجھ سے چھین لی ہے تو کیوں چھین لی ہے؟ کوئی میں نے ہی غلطی کی ہوگی، پتہ نہیں اب اللہ کتنا ناراض ہو گیا ہے، کیوں ناراض ہو گیا ہے. ان سوالات میں آدمی کھو جاتا ہے. تو اس سے ملتے جلتے اس کے آس پاس کچھ بات جو ہے نا وہ یہ ذہنی کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک دوسرا واقعہ میں سنا دوں، اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی بات، کہ طائف کے موقع پہ جو تکالیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی. اب ظاہر ہے اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. اہل طائف کا ظلم اپنی جگہ پہ، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن ہوا. تو ایک خیال تو بندے کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے کے ساتھ یہ میری رسوائی ہوئی، یہ لوگوں کے سامنے تکلیف کو چھوڑے، خون نکلنا چھوڑے، سارے یہ لوگوں کے سامنے جگہ ہنسائی کا جو سامان ہوا. تو وہ جو جذبات تھے نا ان کا اظہار ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب جا کے اکیلے بیٹھے ہیں، لوگوں سے گلو خلاصی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی باغ میں جا کے تھوڑے سستانے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کہی یا نہیں کہی، وہ الفاظ دل میں جو تھے وہ نقل ہو گئے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں تیری جناب میں شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور وسائل کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں. یہ تو تمید تھی. اگلی بات ہے اللہ تو نے کیا مجھے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، مجھے ان کے حوالے کر دیا، میرے ساتھ جو چاہیں کرتے پھریں. یہ ایک بات ہے. ساتھ ہی دوسری بات ہے جڑی ہوئی، اے اللہ تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوتی ہے سپردگی. جب آپ کو تکلیف پہنچی احساس تو ہوگا، پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو. شکایت بھی ہے ایک درجے میں، مستقل شکایت نہیں ہے، خیال کے درجے میں آئیے، وسوسے کے درجے میں آئیے، کہہ بھی دی. لیکن اینڈ کیا ہے؟ نتیجہ اللہ یہ اگر کس خفگی ہے پھر تو نقصان ہے، تو ناراض ہو گیا ہے پھر تو بڑا نقصان ہو گیا ہے. لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر کوئی لا و بالی، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے ایمان. اسے کہتے ہیں رضائے رب پہ راضی رہنا.
راضی برضائے رب، اتنی تکالیف جھیل کر بھی اللہ میں راضی ہوں، کوئی پرواہ نہیں، پھر مجھے کوئی اس نہ دکھوں کی، نہ اس جو بھی توہین ہوئی ہے، جو یہاں بے عزتی ہوئی ہے، جو جس طرح کی جو ہے نا چوٹیں پڑی، کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس تو ناراض نہ ہو۔ اب وہی نہیں آ رہی تو وہاں بھی پہلا خیال کیا آ رہا ہوگا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ پریشانی اصل میں ایک طرف یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ درم برم ہے، اور دوسری طرف یہ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو، لہذا آغاز ہی کس بات سے ہوا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وداع نہیں کیا، الوداع نہیں کرتے، الوداع نہیں کر دیا تجھے، وَمَا قَلَىٰ، نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ جو پہلی دو قسمیں کھائیں وہ کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، وہ یہ کیا ہے؟ جیسے دن اور رات اللہ نے بنائے نا، دن کو روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے جو چھا جاتی ہے، اسی طرح وحی میں وقفہ آنا بھی ضروری تھا۔ جیسے دن کو محنت کی جاتی ہے تو یہ وحی کا وقفہ حکمت کا تقاضا تھا، ناراضگی کا نتیجہ نہیں تھا۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں وہ بات کہی، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی تو یہ دی، حکمت یہ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ آپ سے کیوں ناراض ہوگا؟ جب آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ کی کامل جو ہے نا وہ معرفت نہیں بھی حاصل تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے کیسے نگرانی کر رہا تھا۔ آپ کو یتیم پایا تو آپ کی جو ہے نا وہ دستگیری کی، آپ کو جو ہے نا تنگ دست پایا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے تونگری کی صورت پیدا کر دی۔ تو یہ تو جب آپ نہیں بھی مانگ رہے تھے تو ہم آپ کے لیے کیے جا رہے تھے۔ تو یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ کہ جس میں یہ بات کہی گئی۔ تو اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کیوں لے کے آئے ہیں اسے؟ کہ حالات کو جب دیکھتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ بات یہ تھی نا کہ ایرانی تو پہنچ گئے، ہم رہ گئے، یہ بات چلی تھی نا، تو اس میں یہ ایک درجے میں جو ہے مایوسی چھاتی ہے، ویسی ہی جیسے وہاں پہ تھی۔ تو اسی ہدایت خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کے ان عظیم احسانات کا جائزہ لیں جو مستقبل کے اسلامی انقلاب کے ضمن میں ملت اسلامیہ پاکستان پر ہوئے ہیں، تو مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک پر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں، تو وقتی طور پر اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع کرے گا۔ یہ جو نشت ثانیہ کا عمل ہے، اس عمل کے اندر اس ملک کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اور کبھی کوئی اونچ نیچ ہو، جیسے وہاں سلسلہ وحی کا موقوف ہو گیا، یا جیسے کبھی طائف کے میدان میں ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا، وہ پال پوس کے اسے کہیں لے کے جا رہا ہے۔ اور حسن اتفاق سے میرے نزدیک یہ بھی تعداد میں 3 ہی ہیں، یعنی اولین اور عام ترین یہ کہ اسلام کے اجتماعی فکر اور ہر کی تصورات کی تجدید اور احیاء کا کام بحمد اللہ بتمام و کمال علامہ اقبال اور بعض دوسرے مفکرین اور مصنفین کے ہاتھوں سر انجام پا چکا ہے۔ اس میں مولانا مودودی بھی ہیں، خود ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ان کے کنٹریبیوشن سے یہ والا کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بعض لوگ جو نشت ثانیہ والے مضمون کو لے کے کہتے ہیں نا کہ جی پہلے یہ والا کام کرنا چاہیے، وہ جو کیا ہے پتہ نہیں، وہ یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھیں تو سیکھیں، تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی حد تک اس معاشرے میں جو ابتدائی ضرورت کے لیے کام درکار ہے وہ تو ہو چکا ہوا ہے، باقی دنیا کے لیول پر کام کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ریاست سے کمتر وسائل کے ساتھ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے پاکستان کے لیے جو ضروری ہے وسائل وہ اللہ نے جمع کر علمی وہ ورثہ دے دیا ہے، اس کے بعد یہاں کے پورا جو ہے نا نظام تعلیم کو اس رخ پر استوار کر کے دنیا کی سطح پر اتمام حجت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہو گیا، چنانچہ ایمانی حقائق کا اس بات بھی عہد حاضر کی فکری سطح اور اعلیٰ ریاضی و طبیعات اور اعلیٰ نفسیات کی اساس پر علامہ کے خطبات کے ذریعے ہو چکا ہے، اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت بھی اقبال کے اشعار اور دوسرے حضرات کی تصانیف کے ذریعے ہو چکی ہے۔ ایک کام ہو گیا جی اقبال نے، اب دوسرے کام، اقبال نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے پر مشتمل جس آزاد مسلمان ریاست کی خوشخبری اپنے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں دی تھی، وہ بھی ہماری تمام نااہلیوں اور نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے نتیجے میں ابھی ثابت و سالم موجود ہے، اور اب جا کے 10 مئی کے بعد کوئی زیادہ ہی سالم اور ثابت ہو گیا ہوا ہے۔
اب دیکھیں ساری دنیا ترلے منتے، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہو کیا رہا ہے. آپس میں لڑنے والے ہمارے پر متفق، روس بھی ہمیں کہتا ہے اسٹریٹجک پارٹنر، امریکہ بھی کہتا ہے اسٹریٹجک پارٹنر، چائنا بھی کہتا ہے اسٹریٹجک پارٹنر. یار یہ اسٹریٹجک کس بلا کا نام ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے ہم کلوپترا بن گئے ہیں ساری دنیا کے لیے، ہمارے ہی ترلوں پہ لگ گئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہو چکا ہوا ہے. ثابت و سالم موجود ہے. وہ کدھر چلا گیا جی ثابت و سالم؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سورہ کاف کے الفاظ لدینا مزید اور سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ نافلۃ لک کے مطابق 2 خطوں پر مشتمل پاکستان عطا فرمایا تھا. اقبال نے اصل میں ایک یہ والا مانگا تھا جو ہے، اللہ نے بنگال بھی دیا تھا. یہ سراسر ہماری نااہلی تھی کہ ہم اسے 2 لخت کرا بیٹھے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بچا کھچا پاکستان بھی محض اللہ کے فضل و کرم ہی سے قائم ہے، ورنہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، یہ سارے کھائی میں گرانے والے پروجیکٹ ہی تھے، پھر بھی بچ گئے. ابھی بھی وہ جو ہے نا لے کے آتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وزیر خزانہ ورلڈ بینک سے ہی، کہ مصداق ہم نے تو اسے بھی برباد کرنے میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اس ضمن میں 68-69 کے لگ بھگ راکم نے اپنے یہ تاثر پروفیسر مرزا محمد منور کے سامنے بیان کیا کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں تو اللہ پوری کائنات کو ٹیڑھا کر کے ہمارے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ کر دیتا ہے. تو اس سے مرزا صاحب بھی بہت محظوظ ہوئے اور متاثر ہوئے تھے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. 3 آخری اہمیت میں ہرگز کم نہیں یہ کہ اگرچہ کہ ہماری اب تک کی احیائی مساعی کا کوئی ٹھوس اور محسوس عملی نتیجہ تو تاحال برآمد نہیں ہو سکا، تاہم ان کا یہ ثمرہ ہمیں بالفعل حاصل ہے کہ ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان میں ایک معتدل تعداد تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں میں احیاء اسلام اور غلبہ دین کا جذبہ شدت کے ساتھ موجزن ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ اقامت دین کی منظم اجتماعی جدوجہد اور اس کے لیے تن من دھن کی قربانی ان کا دینی فریضہ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ابتدائی سرمایہ کی قدر کرتے ہوئے اور سابقہ غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس جدوجہد کو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے کہ انداز میں جاری رکھا جائے اور حتی الامکان آگے بڑھا جائے. جب پچھلے دنوں میں نے اسے 2 اور اعتبارات سے بیان کیا ہے. ایک اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ہمارا ایک اجتماعی لاشعور بن گیا ہے جس میں اقامت دین کا تصور موجود ہے. کام کریں نہ کریں لیکن ہماری قومی طور پر یہ چیز گویا آ گئی ہوئی ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ کوئی لوگ فرض کریں مولانا مودودی کا فکر پڑھ کے ضروری نہیں کہ بندہ جماعت اسلامی میں گیا ہو، یا یہ کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو سن کے ضروری نہیں کہ تنظیم اسلامی میں گیا ہو، اچھی بات ہے نہ گیا ہو، تو فکر اس نے لے لی. اب وہی لوگ وہ ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سموئل ہرش ایک صحافی ہیں اور اس کے امریکہ کے جو انر سرکل ہیں اس میں ایکسس ہے. اس نے یہ بات آج سے 10-15 سال پہلے کہی تھی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور یہ جو میزائل پروگرام ہے، جو سائنسدان اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد ہیں. اس کا کیا مطلب؟ وہ کسے شاگرد کر رہے ہیں؟ جو ان کو سنتے ہیں. ویسے بھی آج کل ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہیں سارے ریموٹ شاگرد ہی ہیں. تو اگر وہ شاگرد ہیں تو جن کو سیموئل ہرش جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے شاگرد، تو ان کو بھی سمجھ لیں وہ اصل میں وہی لوگ ہیں. تبھی تو اتنی محنت سے اور اس طرح دن رات ایک کر کے انہوں نے کام کیا ہے. اس کے پیچھے احیائی جذبہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی محبت نہیں، دین کی محبت ہے جس نے انہیں اس کام پر آمادہ کیا اور جا کر کیا ہے. تو ان لوگوں کی محنت کے نتیجے میں ایک کولیکٹیو جو ہے نا ہمارا ایک سب کانشیس وجود میں آ گیا ہے، جس کے اندر پاکستان جس مقصد کے لیے وجود میں آیا لا الہ الا اللہ. اور کچھ یہ جو پچھلا پرویز مشرف کا دور گزرا ہے نا کہ جس میں جی وہ سب سے پہلے پاکستان والا آ گیا، اس کا ایک ری ایکشن بھی ہوا. اور وہ جو کیا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، تو اس کا ایک رد عمل بھی آیا ہے جو اس دور میں آ کے ظاہر ہوا. اس سلسلے میں فی الوقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ دین کے ان اجتماعی اور تحریکی یا بالفاظ دیگر انقلابی تصورات کو برقرار رکھا جائے جو بہت طویل عرصے کے بعد اثر نو اجاگر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک جانب تو وقت کا ماحول اس کے ساتھ مطابقت اور موافقت نہیں رکھتا، اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام کے مصداق، نہ زمین اسے غذا دیتی ہے نہ فضا. بس اس پہ ختم کرتے ہیں. اور صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں
کہ یہ 92 کی تحریر ہے، 2001 سے لے کے 2025 تک اس کے خلاف منظم کمپین چلی ہے، علاموں نے چلائی ہے، دانشوروں نے چلائی ہے، حکومت کے وسائل سے چلائی ہے، اور وہ تحریکیں کہ جو اقامت دین کے لیے بنی تھیں وہ بھی اب اس کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ یہ اس کا غلغلہ الحمدللہ ہم نے دوبارہ بلند کیا ہے اور پورے زور سے اور شور سے کیا ہے۔ فکر 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 فکر، لوگوں نے کہا یہ کیا فکر بنے، اس عمران خان کا دور تھا، انہوں نے سمجھا یہ عمرانی فکر سے مراد شاید عمران خان کی کوئی سوچ ہے۔ اچھا، میرے ساتھ عمران ریاض، ایک اور ہمارے ساتھی عمران بخاری، ایک ادھر ہوتے ہیں عمران کیانی، تو لوگوں نے کہا یہ کوئی عمرانی پارٹی بنا رہے ہیں، عمرانی فکر سے عمرانی پارٹی۔ تو یہ اصل میں یہ جو اسلام کی سوشل تھاٹ ہے، یہ اور اصول حریت و اخوت و مساوات، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کو پھر ہم نے اس عرصے میں دوبارہ اجاگر کیا ہے، اور ان کو بھی کچھ جو ہے نا، کیا کہوں، چلیں ہوش آیا ہے کہوں، تو ان کو بھی ہوش آئے تو وہ بھی ہمارے چلیں اس میں کہنے لگے، تو کچھ دوبارہ ایک شے پیدا ہوئی، وگرنہ یہ کہ بالکل اندھے کنویں میں گر گیا تھا معاملہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔